السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بھائیوں اور دوستو؟ امید ہے آواز آ رہی ہوگی۔ اہلاً وسہلاً پیر زادہ، آپ بڑے انتظار میں تھے۔ حیاکم اللہ احمد انیس، اہلاً وسہلاً شیخ عبد الرحمن۔ ہاں اچانک، بس اصل میں یوں سمجھ لیں کہ دل میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ تاثرات تھے، کچھ جذبات تھے، ان کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا۔ وقت نہیں ملا کہ میں اس کو دوبارہ سنتا، پوائنٹس ٹیک کرتا، کیونکہ میں نے سننے کا وقت ملا، میں گاڑی میں جا رہا تھا 1 گھنٹے کی مسافت پر، تو جاتے ہوئے 1 گھنٹے میں نے آدھا سنا، اور پھر واپسی پہ اگلے دن میں نے آدھا سنا گاڑی میں، تو پوائنٹس لینے کا ٹائم نہیں تھا گاڑی میں، گاڑی چلاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ تو جو چیزیں ذہن میں رہ گئیں، جو بھول گئیں، اس وقت سنتے وقت تو بڑا وہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر کچھ میں نے پوائنٹس لکھنا چاہیے آج مغرب کے بعد بیٹھ کے، تو مغرب کے بعد کچھ مہمان آ گئے اچانک سے، تو بس پھر عشاء تک بیٹھے رہے وہ۔ میں نے کچھ پوائنٹس لکھی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، جو چیزیں یاد رہ گئیں اس مناظر، اس 2 گھنٹوں میں سے جو چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئیں، جو ملاحظات یا جو چیزوں پر میں کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ تو کچھ حوالے بھی تیار کرنے تھے، کچھ چیزیں، لیکن وہ بھی نہیں، وقت ہی نہیں ملا، تو میں نے کہا کر لوں اس سے پہلے کہ جو چیزیں ذہن میں ہیں وہ بھی بھول جائیں اور موضوع پرانا ہو جائے۔ تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں محترم ہمارے قابل احترام الشیخ طارق مسعود، مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ ورعاہ بھی انشاءاللہ ان تک یہ پہنچے گی، اور ہمارے قابل احترام محمد صدیق رضا، کیا نام ہے ان کا، جی محمد صدیق رضا بھائی، ان تک بھی یہ انشاءاللہ پہنچے گی۔ کچھ ملاحظات ہیں، کچھ دونوں کے لیے انشاءاللہ، یعنی کچھ پوائنٹ ہیں جس سے وہ دونوں کو میں پوائنٹس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مناظرین کو، تاکہ وہ اپنے موقف کو تھوڑا سا اور تقویت دیں۔ دونوں کو پوائنٹس ملیں گی انشاءاللہ۔ اور یعنی میرا تبصرہ انشاءاللہ منصفانہ ہوگا، کیونکہ نہ تو میں حنفی ہوں، وہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، اور فقہی مسائل کے اعتبار سے میں ہندوستان پاکستان کا جو اہل حدیث فقہی مسلک ہے، بطور فقہی مسلک، اس میں سے بھی میں نہیں ہوں، جس طرح بہت سے لوگ جانتے ہیں، یعنی سلفی العقیدہ انشاءاللہ، اہل الحدیث عموماً انشاءاللہ، لیکن جو ایک اہل حدیث ایک فقہی مسلک ہے ہندوستان پاکستان میں یعنی اس کا بھی، ان میں بھی میں شمار نہیں ہوتا، ان کے بعض امتیازی مسائل میں مجھے ان سے اختلاف ہے، تو اس لیے میں یوں سمجھ لیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ ایک صاحب امامہ تھے، ایک صاحب سندھی ٹوپی تھے، میں جو ہوں نہ سندھی ٹوپی ہے نہ امامہ ہے، تو میں نیوٹرل ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا سندھی ٹوپی پہنتا تو ایک طرف ہو جاتا، امامہ پہنتا تو دوسری طرف ہو جاتا۔ تو بہرحال حیاکم اللہ، ماشاءاللہ جو ہے لوگ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں تفسیر کا درس میں دیتا تو شاید 10 سے زیادہ لوگ نہ آتے، ماشاءاللہ 35 لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ حنبلی ہیں، کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے حنبلی مذہب کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی، ان کے ادلہ اور دلائل اور وجوہ الاستنباط اور بالدلیل والتعلیل، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بس انسان علم میں اس کا احاطہ تو کر نہیں سکتا، زیادہ چونکہ میدان اپنا حدیث اور پھر عقیدہ سے ایک دلچسپی رہی ہے، تحقیق المخطوطات میں ایک وقت لگ گیا ہے، اور تفسیر اپنا تخصص رہا ہے جامعی، یعنی ایکیڈمک، تو اس وجہ سے فقہ کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فقہ، یعنی میں فقیہ نہیں ہوں، بلکہ فقہ میں تو میں خود تقلید کرتا ہوں مسائل میں، ہر وقت تحقیق کرنے کا نہ وقت ہوتا ہے، آپ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پوچھ لیتا ہے یا گھر والوں کو مسئلہ پیش آتا ہے، اور ابھی اتنا وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے تحقیق کریں، نماز کا وقت ہی نکل جائے گا تو آپ نے کھولنا ہے فتاوی ابن باز، فتاوی ابن عثیمین، یا کسی
طالب علم کو فون ملانا ہے اور مسئلہ لے کے تقلید کرنی ہے تو مجبوراً کرنی پڑتی ہے. جی واجب ہو جاتی ہے, ورنہ وقت ہی نکل جائے گا تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو. تہاں شیخ کیاں آئے ہائے 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 ہائے, بھوپال میں بھی سندھی چلتی ہے کیا؟ خیریت سے آیا الحمدللہ, اللہ جو فضل و کرم. احمد فیضان اہلا وسہلا. اصل میں شیخ اس بات کے لوگ حنفی ہی ہیں تو ایسے درس میں مزہ آتا ہے. تو میں نہ فقیہ ہوں نہ مجھے یعنی فقہ میں کوئی زیادہ عبور حاصل ہے, تو میں ایک طالب علم ہوں. کچھ مسائل میں تحقیق ہے, 2-4 مسائل میں, اکثر مسائل میں بھی مقلد ہوں. اسے اتباع نہیں کہیں گے. ہاں پر یہ اس لفظی کھیل پر بھی آئیں گے ہم انشاءاللہ. اتباع کہیں تقلید, جو انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی انشاءاللہ آگے آئے گا, تو اس اعتبار سے تو وہ پھر جو ہے وہ تقلید کی اس پر یعنی تقلید پر وہ اترتی ہے ڈیفینیشن پوری. پھر آپ اس کو کہنی یہ اتباع ہے, تو پھر یا تو آپ تقلید کی ڈیفینیشن الگ سے بیان کریں. بہرحال یعنی مجبوراً کرنی پڑتی ہے تقلید. تقلید کوئی شرف نہیں ہے, سر پہ تاج نہیں ہے, جیسے انہوں نے خود کہا صدیق رضا صاحب نے, تو کرنی پڑتی ہے. انسان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. کبھی ہر مسئلے میں انسان کو تھوڑی تحقیق ہوتی, ہر مسئلے میں تحقیق نہیں ہوتی, یعنی غیر ممکن ہے. بہت سے مسائل میں یا وجہ الاستدلال میں یا دلیل کی صحت پر یا لغوی مسئلے میں یا اور بہت سے مسائل میں کرنی ہی پڑتی ہے. کبھی کبھار تقلید میں بھی انسان پک اینڈ چوز کر لیتا ہے, لیکن بہرحال وہ بھی پھر تقلید ہی ہے. اللہ اکبر. انعام بھائی تفسیر سورۃ الاسراء, سورۃ بنی اسرائیل کی 36 آیت کی تفسیر ضرور کریں شیخ. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. عامی کا مفتی سے سوال تقلید نہیں. اچھا, اصول فقی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن جو تعریف انہوں نے شروع میں بیان کی وہ تو اس پہ اترتی ہے نا. اس نے مسئلہ پوچھا, لیا بغیر دلیل کے, تو تقلید ہی ہوئی. اور کیا ساری کتابوں میں لکھا ہے؟ مشہور تو یہی ہے کہ یہ تقلید ہے. یعنی آداب یعنی جو اصول فقہ کا جو آخری ابواب ہوتے ہیں, مفتی اور مستفتی تقلید کے, کہ کس پر تقلید واجب ہے, کس پر جائز ہے, کس پر محرم ہے. تو عامی جو ہے وہ تقلید ہی پر مجبور ہوتا ہے, مجبوراً اس کو کرنی پڑتی ہے. بہرحال مجبوراً کرنی پڑتی ہے. لمن یجب ان یقلد. اچھا چلیں شروع کریں. 50 ماشاء اللہ. علمی بات کریں تو اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے. اچھا بہرحال یہ میرا دایاں ہاتھ ہے, شاید کچھ لوگ نئے ادھر حاضر ہوں. دایاں پہ, بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتا ہوں. میری جیب جو ہے بائیں طرف ہوتی ہے, تو یہاں دائیں طرف آ رہی ہے, اور چائے دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں تو وہ بائیں طرف دکھائی دے رہی ہے. اگر تابعی صحابی کے قول بنا دلیل کے ایکسپٹ کر لے تو وہ اتباع یا تقلید کہیں. لفاظی ہے یہ, یعنی لفظی اختلاف ہے, جو بھی کہیں اس کو. انشاءاللہ یعنی یہ باتیں ہوں گی. یعنی میں مسائل میں یہاں بھی میں تحقیق نہیں بیان کروں گا مسائل میں, لیکن میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا, کچھ اشکالات اٹھاؤں گا دونوں کے استدلال پر, اور امید کروں گا کہ ان مسائل پر آگے بحث کی جائے. یعنی دقیق, جیسے وہ کہتے ہیں نا منقح نہیں ہوا, تنقیح یعنی نکھرا نہیں, صاف ہو کے آیا نہیں کہ مسئلہ ہے کیا, یعنی آپ کا قول کیا ہے یا زیر نزاع مسئلہ کیا ہے. تو وہ تنقیح میں چاہوں گا کہ کچھ مسائل پر تنقیح ہو جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کن مسائل پر بحث کرنی چاہیے. میں خود یہاں تحقیق نہیں بیان کروں گا مسائل میں, اس کے لیے پھر بڑی تیاری اور بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا. عقیدے میں تقلید کا موضوع بھی آئے گا, اور چیزیں بھی ہیں. صحابی اپنے آپ دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتے تو صحابہ کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا. دلیل سے یعنی ایک دلیل, اگر حق دلیل بمعنی یہ کہ حجت, تو دو صحابی ایک کچھ کہتے ہیں, دوسرے اس مسئلے میں ان کا دوسری رائے, تو وہ دلیل کیسے ہوئے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا خطاب کس کو تھا؟ پھر تنازع یعنی صحابہ کو بھی خطاب تھا کہ ان کا تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف پلٹنا ہے. اگر وہ دلیل ہوتے تو ہر صحابی پھر مسئلہ پوچھتا کیوں اور ڈھونڈتا کیوں اور تلاش کیوں کرتا؟ ابو بکر خلفاء یعنی جو ہے وہ اقتدوا بالذین من بعدی, ٹھیک ہے نا, ابی بکر و عمر. ابو بکر خود اپنے آپ کو دلیل نہیں سمجھتے تھے, بلکہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ کو کچھ علم ہے.
عمر اپنے آپ کو اس طرح حجت نہیں سمجھتے تھے کہ میں کہہ دوں تو حجت ہو گیا. ان کا اختلاف ہوا مسائل میں دوسرے صحابہ سے، تو وہ اپنے آپ کو دلیل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دلیل سمجھیں، یعنی اللہ کی کسی مسئلے میں ان کا اتفاق ہو جائے تو اتفاق ان کا حجت ہے. لیکن اگر ان مسئلے میں ان کا اختلاف ہو آپس میں تو ان کے اختلاف بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، انہی میں سے جو ہے کسی کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن وہ یعنی حجت ملزمہ ہر صحابی کا ہر قول نہیں ہے. چلیں جی بسم اللہ کریں. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ جو مناظرہ یا مکالمہ، مناظرہ تو نہیں تھا، مکالمہ تھا، جو محترم مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ اور محمد صدیق رضا وفقہ اللہ کے مابین پیش آیا، اس پر میں کچھ اپنی یعنی اپنا ایک تجزیہ کہہ لیں، تجزیہ یعنی بالکل منصفانہ ہو کے، نیوٹرل ہو کے نا تجزیہ اور تبصرہ پیش کروں گا کچھ چیزوں پر. امید ہے کہ اس سے دونوں مناظرین کو فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ جنہوں نے یہ مناظرہ دیکھا، ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جنہوں نے بھی دیکھا ان کو بھی جو ہے ان کچھ اشکالات، ملاحظات، تنبیہات سے فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے مکالمے میں دیکھا کہ ایک دونوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ تھا، کمیونیکیشن گیپ تھا، یعنی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. ایک صاحب کو کہہ رہے تھے تو دوسرے کہنے کہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا تسلیم، اور ان کو کہنے کہ آپ نے خود ابھی تسلیم کیا ہے. اور دوسرے صاحب کوئی دلیل کا جواب دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے یعنی اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ آپ نے بھی شاید ملاحظہ کیا ہو، جیسے وہ صدیق رضا صاحب جو ہیں وہ مفتی طارق مسعود کو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مقصد ہے. یعنی بار بار جب انہوں نے کہا تو وہ بھی آخر مجبور ہو کر کہہ رہے کہ مجبور ہو کر یعنی چلا اٹھے کہ میرے نزدیک آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو اسی طرح ایک کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے جو غلط فہمی وہ یہ تھی کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے جب یہ دلیل پیش کی، اور کافی اچھی دلیل ہے، انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے، کہ تابعی صحابی سے سوال کرتا اور نہ دلیل پوچھتا نہ صحابی دلیل بتاتے، اور وہ سن کے عمل کرتا چلا جاتا. اس کا جواب صدیق رضا صاحب نے یہ دیا کہ روایت میں اختصار ہے، یعنی فی نفسی ہی انہوں نے دلیل پوچھی ہوگی، یا انہوں نے نہیں بھی پوچھی تو صحابی نے بتائی ہوگی، لیکن جس نے قصہ نقل کیا ہے راوی نے، اس نے قصہ مختصر نقل کیا ہے، اور وہ دلیل کا پوچھنا اور بتانا ذکر نہیں کیا. تو اختصار کی ان سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے بتائی، دلیل بتائی ہوگی، اس پر بھی آگے بات کریں، ہوگی بتائی ہوگی، لیکن جس نے قصہ نقل کیا انہیں قصہ مختصر انداز میں نقل کیا، اور یہ پوری ان کی جو مکالمہ ہوا، پوری جو ان کی سوال جواب ہوا، پورا نہیں نقل کیا. یعنی صحابی نے جواب بھی دیا، جواب کے ساتھ دلیل بھی ذکر کی، لیکن نقل کرنے والے نے صرف جواب نقل کیا، اور ان کا صحابی کا دلیل کا ذکر کرنا نقل نہیں کیا. انہوں نے یہ واضح کیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا تھا اس کا. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کو صحیح نہیں سمجھا، ان کے جواب کو. ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا جواب صحیح ہے یا غلط ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی، صحابی کے پاس دلیل تھی، لیکن انہوں نے صحابی نے سوال کرنے والے سے اس دلیل کا ذکر نہیں کیا، صحابی نے ان کو وہ دلیل نہیں بتائی. ٹھیک ہے، اختصاراً صحابی نے فتویٰ دیتے ہوئے اختصار سے کام لیا، دلیل کا ذکر نہیں کیا جبکہ صحیح دلیل تھی. تو مفتی طارق مسعود نے اس کو یوں سمجھا، اور یوں سمجھ کر آگے یہ کہنے لگے کہ جو ہے دلیل کا ذکر نہ کرنا اور سائل کا نہ پوچھنا اور قول کو اور ان کے جواب کو لے لینا، یہی تقلید ہے، چاہے انہوں نے دلیل کسی بھی وجہ سے نہ بتائی ہو، چاہے اختصاراً نہ بتائی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے نہ بتائی ہو.
تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ صحابی نے اختصاراً دلیل بتائی ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے بتائی، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابی نے بتائی ہوگی، دلیل بتائی ہوگی تابعی کو، لیکن قصہ نقل کرنے والے نے مختصر انداز میں قصہ نقل کیا، اور صحابی کا دلیل ذکر کرنا اس راوی نے، قصہ بیان کرنے والے نے نقل نہیں کیا۔ ان کی یہ تعویل تھی، کیونکہ مفتی طارق مسعود نے جب یہ سوال اٹھایا، اور بڑا اچھا سوال ہے کہ درجنوں واقعات ہیں، ٹھیک ہے، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شیبہ، حتیٰ کہ کتب الستہ میں بھی، کہ صحابی سے تابعی مسئلہ پوچھتا، ٹھیک ہے، اور صحابی اس کو جواب دیتے، اور وہ اس کو، یعنی وہ نہ دلیل پوچھتا نہ وہ دلیل بتاتے، اور اس پر تابعی عمل کرتا۔ تو یہ اچھا سوال ہے، اگر تقلید ہر حال میں حرام ہے، منع ہے، تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ بھی نہیں کہ ایک اکا دکا واقعہ ہے، اتنے واقعات ہیں، یعنی یہ ایک عام چیز تھی اور معروف چیز تھی، اور اس پر کسی نے اشکال نہیں کیا یا کسی نے اس کو غلط نہیں کہا، یعنی اتنی عام تھی کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع تھا۔ یعنی ایک چیز ہونا چھپی ڈھکی چھپی ایک دفعہ ہوئی تو ممکن ہے ہم کہیں کہ باقی صحابہ اس کے موافق نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ تو ایک ظاہرہ عامہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کا انکار بھی نقل نہیں کہ باقی صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں تم لوگ دلیل نہیں پوچھتے، اور تم لوگ کیوں نہیں سوال کرنے والوں کو دلیل بتاتے۔ تو یہ جو ہے یعنی اقرار، بعض سے نقل ہے اور بعض سے خاموشی، وہ اقرار ہے۔ تو ایک طرح سے یہ اجماع ہے کہ اس طرح جائز ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرے اور عالم اس کو دلیل بتائے بغیر جواب دے دے مختصر، اور وہ اس پر عمل کر لے۔ تو جب یہ انہوں نے اشکال اٹھایا، اور بڑا اچھا اشکال ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جی دلیل ذکر کی ہوگی، لیکن قصے میں، روایت میں نقل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں نقل ہوئی؟ راوی نے اختصار کر لیا۔ اچھا، ان کا یہ کہنا تھا، لیکن انہوں نے کیا سمجھا مفتی طارق مسعود نے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود کہہ رہے تھے کہ کسی بھی وجہ سے نہیں ذکر کی، المہم نہیں کی نا ذکر۔ میرا استدلال اس بات پر مبنی ہے کہ ذکر نہیں کی، چاہے اختصاراً نہیں ذکر کی، چاہے ان کو اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی، چاہے وہ ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، چاہے ٹھیک ہے۔ تو ہر حالت میں بہرحال خلاصہ یعنی یہ تھا کہ دلیل ذکر نہیں ہوئی۔ تو یہ کمیونیکیشن گیپ تھا دونوں طرف سے نا، کمیونیکیشن گیپ تھا، یعنی ممکن ہے توجہ نہیں دے پا رہے تھے، یا وہ مائک ایک دوسرے کے پاس آ رہا تھا جا رہا تھا، ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی بہرحال دوسرے یعنی صدیق رضا صاحب کو بھی واضح کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابی نے اختصاراً ذکر نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابی نے ذکر کی ہوگی، اور واضح الفاظ میں کہتے تاکہ وہ ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں نا پھر اس پہ کہ کی ہوگی، لیکن راوی نے نقل نہیں کیا۔ چلیں یہ ایک بات، یعنی اصل میں میری باتیں مرتب نہیں ہیں، لیکن میں نے کچھ بس پوائنٹس جلدی میں لکھے ہیں، تاکہ ایک تقلید کی طرف بھی آتے ہیں، چلیں تقلید کی طرف بھی آتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ کہ مناظرے میں یا مکالمے میں یعنی تفیحق اور تشدق اور سرسرہ سے پرہیز کرنی چاہیے، یعنی لفاظی، اور یعنی آپ بات کریں تو ٹو دی پوائنٹ، جیسے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کہہ رہے تھے بار بار کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ یعنی یہ کہنا کہ جی آپ فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، آپ جامعہ رشیدیہ میں پڑھاتے ہیں، آپ جامعہ رشیدیہ سے فارغ ہیں، آپ فقیہ الازہر کے شاگرد ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ جامعہ رشیدیہ سے فارغ بھی ہیں، آپ فلاں مسجد میں درس بھی دیتے ہیں، آپ نے حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے۔ بات کریں، جو باتیں کرنے والی کریں۔ کیا یہ شروع میں جو اتنے مقدمات آپ لگا رہے ہیں، یعنی اس میں تھوڑا سا عجیب سا۔ اور پھر جب قرآن کی انہوں نے آیت پڑھی سورۃ الاسراء کی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو آیت پڑھنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ کو آیت پتا ہوگی، میں تو حافظ بھی نہیں ہوں۔ پھر ان کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں تو میں آیت کا نمبر بھی بتا دوں۔ یہ تو بالکل ہی غیر مناسب اس طرح کی، کیا مطلب آیت کا نمبر بتا دوں؟ یعنی ان کو آیت نہیں پتا، وہ انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا یہ آیت ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا میں آیت کا نمبر بھی آپ کہیں تو بتا دوں۔ یعنی یہ بھولے جا رہے ہیں، یعنی اس میں یعنی کان فیہ شیء من التفیحق والتشدق والثرثرہ، یعنی بات انسان کرے اس میں خامخواہ کے وہ جو ہے نا لفاظیاں نہ کرے اس میں۔ اچھا یہ ایک اور چیز تھی، کاٹتا جاؤں جو چیزیں ہو گئیں تاکہ میں پھر
اور کچھ ایسی متفرقہ ملاحظات اپنے مین موضوع کی طرف آنے سے پہلے، ایک ملاحظہ یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے کہا کہ جی وہ یعنی جو اتباع مذاہب اربعہ ہیں، ٹھیک ہے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، وہ ہمیشہ بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہتے رہے ہیں اور ان میں آپس میں جو ہے وہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، کوئی فتنہ بھی نہیں ہوا۔ غالباً مفتی صاحب جو ہے تھوڑے تاریخ سے ناواقف معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس باب میں، یعنی جوینی کے زمانے سے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب مغیث الخلق لکھی اور اس میں کہا کہ تمام امت پر واجب ہے کہ وہ شافعی بن جائیں، تو یہ کیا تھا؟ حرم میں جو مصلی تھے یہ کیا تھا؟ اسی لیے تو تھے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض حنفی فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ شافعیہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی لیے پھر وہ ابن ابی العز نے اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا تھا، وہ مجھے اصل میں وقتی تنگی کی وجہ سے میں وہ رسالہ بھی نہیں مل پایا اور نام بھی یاد نہیں آ رہا، تو ابن ابی العز نے اس شخص کا رد کیا تھا، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، اس حنفی کا جس کا نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ انہوں نے رسالہ لکھا تھا کہ شافعیہ کے پیچھے حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں یعنی بھری پڑی ہیں مثالیں۔ بغداد میں آپ بدایہ و نہایہ اٹھائیں 5ویں صدی میں کہ احداث آپ پڑھیں، کوئی سال مشکل سے گزرتا تھا کہ اللہ کے شافعیہ اور حنفیہ کے مابین جھڑپیں ہوتی تھیں، اشاعرہ حنابلہ کے مابین بھی جھڑپیں ہوتی تھیں اور شافعیہ حنفیہ کے مابین بھی جھڑپیں ہر سال ہوتی تھیں بغداد میں، اور یہ معروف چیزیں ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ ہمیشہ بڑے وہ امن و شانتی سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے بڑی پیار و محبت تھی، تو یہ جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافی جو ہے وہ دونوں طرف سے فتویٰ بازی، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بعض حنفی مصادر میں غالباً در المختار ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو ہے فَلَعْنَةُ رَبِّنَا عَدَادَ رَمَلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر، یعنی اتنی زیادہ لعنتیں ہوں اس شخص پر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ بڑا وہ جو ہے نا ایک رومانٹک پکچر پیش کرنا کہ جیسے جو ہے یہ تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ اچھا، تو ایک چیز یہ مناظرے میں ایک چیز یہ بھی پیش آئی کہ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے انکار پتہ نہیں کوئی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ دلیل پیش کریں، انہوں نے کہا آپ پہلے انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر میں دلیل پیش کروں گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ منکر ہیں اس بات کے کہ ایسا نہیں ہوا یا ایسا نہیں ہے تو پھر میں دلیل پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، انکار میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا اصول یہی ہے کہ منکر ہوں گے تو میں دلیل پیش کروں گا، اگر آپ بات کو تسلیم کرتے ہیں تو دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت۔ انہوں نے کہا تو محمد صدیق رضا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے خود سے اصول گڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یعنی مناظرہ کرنے آئے ہیں، یعنی یہ تو ایک مشہور بات ہے کہ اگر کتاب القضاء کسی بھی فقہ کی کتاب میں آپ نے پڑھ لیں، یا ادب القضاء یا آداب القاضی کے جو چیپٹر ہوتے ہیں فقہ کی کتب میں، معروف ہے کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، پھر مدعا علیہ اگر تسلیم کر لے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ختم، پھر قاضی تھوڑی کہے گا کہ آپ دلیل پیش کرو۔ اس نے مان لیا، اس نے کہا بھائی یہ جو ہے نا اس نے مجھ سے 1000 ریال قرض لیا ہے، قاضی اس سے پوچھے گا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے لیا اس سے، ختم۔ اگر وہ مکر جائے، وہ کہے انکار کرے، تب پھر مدعی جو ہے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ دلیل ثابت کریں کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس نے واپس نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ایک معروف اصول ہے قضا کا۔ تو یہ کہنا کہ آپ اصول گڑھتے جا رہے ہیں اور نئے اصول بنا رہے ہیں، اس اصل کی کیا دلیل ہے؟ اس اصل کی دلیل یعنی معروف اور مشہور ہے، یعنی متفق علیہ فقہا میں کہ پہلے مدعی دعویٰ کرے گا، مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ اگر وہ انکار کرے، اعتراف کرے، یا جزوی انکار کرے، جزوی اعتراف کرے کہ ہاں میں نے ان سے 1000 کا قرض نہیں لیا تھا، 500 کا لیا تھا، ٹھیک ہے، تو جزوی اعتراف ہو گیا۔ اب 500 کی ان کو دلیل دینی پڑے گی، 500 تو وہ مان چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، وہ جو حضرمی اور کندی میں جو جھگڑا ہوا تھا، یعنی ایک حضرمی صحابی تھے حضرموت کے اور ایک کندہ قبیلے کے صحابی تھے بنو کندہ کے۔ تو حضرمی نے کہا کہ یہ میری باپ کی زمین ہے اور ایسا ہے، اور اس نے میری زمین پہ جو ہے نا قبضہ کر لیا ہے۔ تو حضرمی نے دعویٰ پیش کیا، کندی کے پاس زمین تھی، اس کے ہاتھ میں تھی، یعنی اس پر قبضہ تھا اس کا، تو مدعی کون ہے؟ مدعی وہ حضرمی ہے۔ تو حضرمی نے دعویٰ پیش کیا، تو پھر کندی نے انکار کیا، کہا ہی ارضی، یہ میری زمین ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرمی سے کہ الک بینہ،
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ترتیب ہے. مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے, مدعا علیہ جب انکار کرتا ہے تو پھر مدعی سے دلیل مانگی جاتی ہے. مدعا علیہ کہے کہ میں انکار بھی نہیں کرتا, میں انکار نہیں کروں گا, لیکن آپ دلیل دیں. تو یہ عجیب سی بات ہے, اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں تو پھر دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک چیز بھی پیش آئی اس میں. اچھا, ایک چیز یہ بھی تھی عقیدے میں تقلید کی بات. چلیں اس کو پھر تھوڑا سا بعد میں کرتے ہیں. اچھا, بینۃ علی المدعی, یہ بھی ہو گیا مسئلہ, اس کو بھی کاٹ دیں. پانی کہاں گیا میرا؟ پانی بھی پی لیتے. چلے خیر ہے, بوتل ہی غائب ہو گئی. اللہ اکبر. ہاں, اب بات ہو رہی تھی تقلید پر. اب تقلید پر جب بات ہوتی ہے تو یعنی دونوں طرف جو ہے نا وہ ایکسٹریم پیش کی جاتی ہیں, ایکسٹریم, جبکہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. یعنی تقلید پر احکام خمس کا انطباق ہو سکتا ہے, احکام خمس کا انطباق ہو سکتا ہے. یعنی ممکن ہے بعض لوگوں کے حق میں تقلید حرام ہو, جیسے کہ اگر اس پر حق واضح ہو گیا دلیل سے اور تعلیل سے اور بالکل, اور پھر بھی وہ اس کو چھوڑ دے جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اور مانتے ہوئے کہ یہ حق ہے, پھر بھی اس کو چھوڑ دے, تو اس پر یہ تقلید حرام ہے. ممکن ہے بعض احوال میں مکروہ ہو, بعض احوال میں جائز ہو, بعض احوال میں مستحب ہو, بعض احوال میں محرم ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں کی درجات بھی مختلف ہیں. یہی نہیں ہے کہ ایک عامی ہے اور ایک مجتہد مطلق ہے. تو کیا درمیان میں کوئی کیٹیگری نہیں آتی؟ یعنی مجتہد مطلق ہوگا تو ہی دلیل سمجھ پائے گا, اچھا جی, اور عامی ہے نہیں سمجھ پاتا. تو یعنی بیچ میں بھی کوئی عالم, یہ جو مفتی ہیں, مفتیان ہیں, وہ کیا ہیں پھر؟ وہ عامی ہیں. تو پھر اپنے نام کے ساتھ مفتی اور علامہ اور مفتی زمان اور فقیہ عصر اور حضرت علامہ مولانا کیوں لگاتے ہیں؟ یا تو کہیں کہ بھئی حضرت جہالہ علامہ کیوں؟ اگر یعنی کیونکہ ثابت جو دعویٰ ہے, جو دعویٰ ہے وہ یہ جاہل عامی پر ثابت کیا جاتا ہے کہ جی عامی کو سمجھ میں نہیں آتے, دلالت النصوص, وجہ الدلالہ, صحت النصوص میں اختلاف, نصوص میں توفیق جو ہے وہ تطبیق کیسے دی جائے, یہ چیزیں ٹھیک ہے, وہ تو عامی ہے نا. تو آپ تو عامی نہیں ہے, تو آپ کیوں تقلید؟ یعنی آپ ثابت کر رہے ہیں تقلید وجوب اس کے جو عامی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم مان لیتے ہیں, لیکن پھر کرتے کون ہے تقلید؟ جو اپنے نام کے ساتھ حضرت علامہ بھی لگاتے ہیں. تو یہ ثابت کریں کہ حضرت علامہ کو بھی تقلید کرنی چاہیے. علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا, اگر وہی تقلید کرے گا تو پھر یعنی تو علامہ کیسے ہوئے؟ تو بہرحال یہ ایک چیز جو ہے نا اسپیکٹرم ہے, ایک لوگوں کے بھی درجات ہیں. ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے, اور اجتہاد بھی اگر اصول فقہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ الاجتہاد یتجزأ, اجتہاد ضروری نہیں کہ ہر باب میں آپ کو اجتہاد ہو, بالکل مجتہد مطلق ہو یا بالکل ہی جاہل ہو. ممکن ہے بعض مسائل میں آپ کو اجتہاد کی استطاعت یا قابلیت ہو, اس مسئلے میں آپ کو تحقیق ہو جائے, اس مسئلے میں آپ کو حدیث کی صحت کا پتہ چل جائے, اس مسئلے میں آپ کو یعنی اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو اس مسئلے میں, اور بعض مسائل میں نہ ہو, کیونکہ اس مسئلے کو آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس کے ادلہ پڑھے ہوئے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ, اور بعض مسائل آپ کو نہیں پتہ. یعنی فقہ کے بھی مختلف ابواب ہیں نا, طہارہ کا باب ہے, نماز کا باب ہے, بیوع کا باب ہے, انکحہ کا باب ہے, حدود اور تعزیرات کا باب ہے, ٹھیک ہے نا, ربع العبادات, ربع المعاملات, ربع الانکحہ, ربع الجنایات. تو ممکن ہے بعض ابواب میں ایک شخص کو یعنی آپ دیکھ لیں بعض صحابہ ہیں ان کو بعض چیزوں میں ایک تخصص تھا, کیونکہ وہ اس پیشے سے ان کا تعلق تھا. یعنی مثال کے طور پہ وہ حکیم ابن حزام ہے, وہ تجارت کے متعلق احادیث پوچھتے تھے, تاجر تھے. ابو ثعلبہ الخشنی ہے, وہ جو ہے نا شکار کے بارے میں, شکار کتا اگر میں شکار پہ بھیجوں اور پھر وہاں جاؤں تو اس پہ شکار پہ میرے کتے کے علاوہ دوسرا کتا بھی ہو تو کیا وہ شکار حلال ہے نہیں ہے. تو وہ اب شکار کے مسائل کو وہ زیادہ سمجھتے تھے. ممکن ہے ابو ہریرہ اتنے نہ سمجھتے ہوں, ممکن ہے. اب آپ دیکھ لیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حج کے ابواب میں کوئی حدیث نقل نہیں ہے تقریباً. تو یعنی مختلف ابواب ہوتے ہیں. ممکن ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں وہ زیادہ سمجھتی ہوں ابو ہریرہ سے, ٹھیک ہے نا. ابو ہریرہ باجماعت نماز کے مسائل کو زیادہ سمجھتے ہوں حضرت عائشہ سے. تو انسان یعنی علم یہ نہیں کہ پورا ہے یا پورا نہیں ہے, ایسے تھوڑی ہوتا. تو علم یتجزأ والاجتہاد یتجزأ. تو یہ کہنا کہ آپ یا تو بالکل مجتہد مطلق ہوں ورنہ آپ بالکل قرآن حدیث کو بالکل سمجھ ہی نہیں سکتے,
یا بالکل ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ کیونکہ مجتہد مطلق نہیں ہے تو بالکل آپ جاہل ہیں، بالکل قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یعنی درمیان میں بھی کچھ درجات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور پھر آپ خود کن درجات میں آتے ہیں، یعنی جو یعنی تقلید کے قائل ہیں اور اپنے آپ کو علامہ یعنی یا اپنے مشایخ کو علامہ بھی کہتے ہیں، حضرت مفتی، حضرت عالم اور بھی کہتے ہیں، تو پھر وہ کس میں آتے ہیں؟ عامی میں آتے ہیں. تو پھر علامہ کیوں؟ تو یہ ایک بات ہے کہ یعنی ممکن آپ کو ایک مسئلے میں تحقیق حاصل ہے، اس مسئلے میں ادلہ کا بھی، دلیلوں کا بھی پتہ ہے، وجہ الادلہ کا، دلیلوں سے استنباط کا بھی سمجھ ہے، مسئلہ بھی سمجھا ہوا ہے. مسئلہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا، دلیلیں واضح ہوں لیکن مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کسی نے کبھی شکار کھیلا ہی نہیں، کبھی خرید و فروخت کی نہیں، اس کو مسائل کا تصور ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے، تو اس پہ دلیلوں کا انطباق کیسے کرے گا؟ ہوتا ہے اس طرح مسائل. تو ایک اور ممکن ہے دوسرے باب میں وہ بالکل نرا جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں مسائل کا، مثال حیض و نفاس کے مسائل کا، اس کو مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مفتی سے پوچھ کے جو عمل کر لیتا ہے. تو ممکن ہے ایک شخص کو بعض ابواب میں تحقیق حاصل ہو یا دلیلیں اس کو پتہ ہو اور سمجھ ہو، اور یعنی اگر اختلاف بھی ہے تو دونوں کے فریق ادلہ کا بھی پتہ ہو، اور ممکن ہے بعض ابواب میں اس کو یہ حاصل نہ ہو. کوئی یعنی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نا، حتیٰ کہ جن کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے ان کو بھی بعض ابواب میں نقص تھا. یعنی یہ حنفی ہمارے بھائی جانتے ہیں کہ یعنی غالباً وقف کے مسائل میں وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں لیتے، غالباً ابو یوسف کا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں قاضی تھے اور یعنی وہ مسائل ان پہ جو ہے ان کو زیادہ اس باب میں زیادہ بصیرت حاصل تھی. تو یہ ایک بات ہے کہ یعنی بالکل حرام کہنا یا پھر بالکل یعنی وہ یا بالکل واجب کر دینا، یعنی یہ جو ہے نا دو ایکسٹریم ہے، درمیان میں بھی بہت سا ایک رینج ہے. ٹھیک ہے نا، اور یعنی اور دونوں ممکن ہے اپنی جگہ درست ہو، حرام بھی ہے واجب بھی ہے. تقلید بعض لوگوں پر حرام ہے، بعض پر واجب ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شریعت میں. یعنی آپ دیکھیں خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن اگر انسان بھوکا مر رہا ہو اور اس کے سامنے یہ صرف خنزیر ہی ہو تو علماء کے نزدیک اس پر کھانا واجب ہے تاکہ اپنی جان بچا لے. نہیں کھائے گا تو گناہگار ہے، تو واجب ہو گیا. تو خنزیر کھانا کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے. تو تقلید جو ہے جس کو ادلہ کا پتہ ہے یا پتہ چلا سکتا ہے، دلیل سمجھ سکتا ہے، لغت پڑھی ہوئی ہے، مصطلح پڑھی ہوئی ہے، اصول حدیث پڑھے ہوئے ہیں، جرح و تعدیل کو پڑھا ہوا ہے، کتب ستہ پڑھی ہوئی ہیں، اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے، تو پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں نہیں، تو اس پر یعنی الگ حکم ہے. ایک شخص جو ہے بالکل یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا. اور پھر مسائل میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ مسائل واضح ہوتے ہیں، اس میں کوئی اجتہاد اور قیاس اور بڑا وہ مفاسد اور مصالح کی ضرورت، تنقیح المناط اور تحقیق المناط کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مسئلہ واضح ہے، ٹھیک ہے، یعنی معذرت کے ساتھ لیکن مسئلہ حقیقی ہے. تو مثال دے رہا ہوں، رفع الیدین کا جیسے مسئلہ ہے، واضح ادلہ ہیں اور کثرت کے ساتھ ہیں. تو اب اس میں کوئی استنباط اور ناسخ منسوخ اور اس میں جو ہے وہ تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور مصلحت اور مفسدت کو تو نہیں دیکھا جاتا. یہ بس ایک عبادت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نقل کر رہے ہیں، کیا صحابہ خود کرتے تھے، خلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا تو ایک چیز ثابت ہو گئی. اس میں کوئی یعنی کچھ مسائل ہوتے ہیں پیچیدہ ہوتے ہیں، جیسے طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے، دونوں طرف ادلہ ہیں، پھر وہ احادیث کی صحت کی بحث ہے اور احادیث میں خود اختلاف ہے ان کی صحت میں. لیکن رفع الیدین کی احادیث دیکھیں بالکل واضح صحیحین میں ہیں. بخاری نے پورا رسالہ لکھ ڈالا، علی بن مدینی اس کے یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جس پر یہ حدیث پہنچ گئی اس پر کرنا واجب ہو گیا، یعنی لازم ہو گیا. یعنی محدثین سارے متفق ہیں اس کی حدیث کی صحت پر. اور عجیب بات یہ کہ ویسے یعنی من باب الفائدہ دیکھیں کبھی کبھار کچھ سنتیں ایک دو حدیث سے صرف ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، ایک حدیث سے. کبھی کبھار وہ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس سے سنت یعنی امت کا اجماع ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کی ایک حدیث بھی مشکل سے ملتی ہے، اس میں بھی سند میں کلام ہوتا ہے. تو دین تو محفوظ ہے. جہاں جن مسائل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے دین کو محفوظ رکھا ہے. جن مسائل میں امت میں اختلاف نہیں ہوا ان میں یعنی ممکن ہے جو ہے آپ کو جو ہے وہ زیادہ صحیح دلیلیں بھی نہ ملیں. ٹھیک ہے، یعنی امت کا اس پہ اتفاق عملاً چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی ایک دو حدیث سے بھی سنت ثابت ہو جاتی ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے. رفع الیدین میں دسوں احادیث ہیں. وائل بن حجر سے روایت ہے، تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو ابن عمر سے روایت ہے، تو ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، تو ابو بکر سے روایت ہے، تو علی سے روایت ہے، تو فلاں سے روایت ہے. یعنی اتنی کیوں نقل ہوئی؟
جو کہ اور رکوع میں جانے اور اٹھنے والی جو رفع الیدین کی احادیث ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام میں رفع الیدین کی احادیث سے زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں. اس کی تفصیل آپ ابن القیم کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں رفع الیدین میں. بہرحال اتنی کیوں نقل ہوئی؟ واللہ علیہ اس وجہ سے کیونکہ ایک بڑی امت میں ایک اکثریت اس سنت کی منکر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سنت کو اتنی زیادہ احادیث سے محفوظ رکھا تاکہ کوئی جو ہے، بہرحال یعنی یہ ایک ویسے ہی جو ہے نا ایک چیز ذہن میں آئی کہ بعض چیزیں ایک حدیث میں آتی ہیں اور جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور بعض چیزیں دسوں احادیث آ رہی ہیں جو کہ شاید ہی کسی سنت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی احادیث منقول ہوں اتنے زیادہ صحابہ سے. تو وہ اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ایک بہت بڑی کثرت جو ہے اس کا انکار کرے گی تو اس کے لیے پھر اتنی زیادہ ہی ادلہ کو باقی رکھا گیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت، واللہ اعلم. اچھا، تو مسائل بھی مختلف طرح کے ہیں، یعنی ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ پیش کرنا کہ سارے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس میں ناسخ منسوخ کی بحث آتی ہے اور یہ آتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ تو صرف مجتہد مطلق ہی کر سکتا ہے، یعنی یہ بھی ایک جو ہے نا زیادہ ہی اس کو مبالغہ آ رہی ہے. بعض مسائل یعنی یہ ہے کہ وہ واضح ہے کہ وہ امام تک دلیل نہیں پہنچی تھی، اس مسئلے میں امام نے کوئی قول کہا ہی نہیں. یعنی آپ دیکھ لیں جیسے جو ہے وہ اونٹ کے گوشت سے وضو کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں جو ہے امام مالک سے کوئی قول منقول نہیں ہے. انہوں نے اس مسئلے میں کچھ لب کشائی کی نہیں، ان تک وہ حدیث پہنچی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. آپ وہ دیکھ لیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اس مسئلے میں کچھ اپنی یعنی کچھ بیان ہی نہیں کیا. اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کچھ منقول نہیں اس مسئلے میں. شافعی سے منقول ہے کیونکہ ان تک حدیث پہنچی تھی لیکن بعض سند ان تک بھی نہیں پہنچی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ حدیث ثابت ہوئی تو میں اس کا قائل رہوں گا. تو بعد میں آ کے نووی وغیرہ اور دوسرے فقہا نے کہا کہ ہاں یہ ثابت ہے، تو اس لیے شافعی یعنی بھی اس کے قائل ہو گئے. تو امام احمد نے تو چونکہ مسند میں روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، جابر بن سمرہ سے اس کو روایت کیا ہے، برا بن عازب سے اس کو مسند احمد میں روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اسید بن حضیر سے روایت کیا ہے. تو یعنی امام احمد اس کے قائل ہیں کیونکہ ان تک یہ حدیثیں پہنچی، انہوں نے مسند میں روایت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ کے گوشت سے آپ وضو کریں. امام صاحب نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، مالک رحمہ اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں اس مسئلے میں. اب وہ بعد والے جو ہے نا وہ چونکہ امام صاحب نے وضو کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یعنی اس مسئلے کی نفی بھی نہیں کی. بہرحال لیکن بعد والے پھر وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کرتے ہیں کوشش کہ اس کو کسی طرح سے یعنی اس کو رد کریں. تو یعنی بہرحال یہ ایک مثال ویسے لگے ہاتھوں کہ مسائل مختلف طرح کے ہیں اور بعض مسئلے میں واضح ہوتا ہے کہ ایک فریق کے پاس بالکل دلیل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک فریق کو دلیل پہنچی جو پہلی فریق کو نہیں پہنچی کیونکہ ابھی تک حدیث پوری طرح کمپائل نہیں ہوئی تھی، مختلف علاقوں میں بکھری ہوئی تھی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے، ابن مسعود کے شاگرد وہاں تھے، ابن مسعود کی مالک مدینہ میں تھے، تو وہاں ابن عمر ابو ہریرہ کے تو تھے کہ شاگرد اور ان کے شاگرد تو تھے، لیکن جو کچھ سنتیں ابن مسعود کے شاگردوں نے نقل کی ہیں، کچھ سنتیں مکہ میں جو ہے یعنی وہ کچھ عمرو بن العاص وغیرہ، ابو الدرداء یا ابو ذر وغیرہ شام چلے گئے تھے، کچھ سنتیں وہاں تھیں تو وہ بکھری ہوئی تھی. تو جنہوں نے سفر نہیں کیا حدیث جمع کرنے کے سلسلے میں تو ان کا جو ہے وہ ان تک بعض احادیث نہیں پہنچ پائیں، اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد اس باب میں متقارب ہیں کیونکہ امام شافعی یمن میں بھی رہے، حرمین میں بھی رہے، مالک کے پاس موطا بھی پڑھی، ان کے اقوال بھی جانے، پھر عراق بھی گئے، محمد بن حسن رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کے ابو حنیفہ کے اقوال کو بھی جانا، پھر مصر گئے، وہاں لیث بن سعد فقیہ تھے، ان کے اقوال کو بھی جانا. تو انہوں نے سب کے ادلہ کو ان تک سارے ادلہ تقریباً یعنی جو پہنچے جو ان سے پہلے ائمہ کو جو ایک ہی علاقے میں تھے، مالک مدینہ سے نہیں نکلے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی غالباً وہ اپنے علاقے سے حدیث جمع کرنے کے لیے اس طرح نہیں نکلے جس طرح بعد کے محدثین نکلے، تو اس لیے علاقہ ہی رہ گیا. شافعی یعنی گلوبل تھے، یونیورسل تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح امام احمد نے حدیث مسند احمد 30,000 حدیثیں جو جمع کی، تو یمن بھی گئے، تو حرمین بھی گئے، تو شام بھی گئے، تو عراق بھی گئے، تو بصرہ بھی گئے، تو بغداد بھی گئے، بغداد کے تو تھے وہ، کوفہ بھی گئے. تو ساری وہ جو تابعین لوکلائزڈ صحابہ جو مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان کے تابعین پھر ابن مسعود کے شاگرد ادھر تھے، تو ابن عباس کے کچھ طائف میں تھے، تو کچھ بصرہ میں تھے، تو کچھ مکہ میں تھے، ابو ہریرہ کے شاگرد مدینہ میں تھے، عائشہ کے مدینہ میں تھے. وہ جو بکھرا ہوا تھا نا سارا ذخیرہ، تو وہ جب جمع کیا تو ان کا اس لیے علم بالحدیث زیادہ تھا، تو اس لیے ان کے پاس کچھ اقوال ہیں جو پچھلے ائمہ نے یعنی ان پر لب کشائی کی ہی نہیں، ان تک مسئلہ پہنچا ہی نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ مسائل واضح ہوتے ہیں
ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایسے دکھایا جائے کہ جی مجتہدین اس کو حل نہیں کر پائے. بھائی ایک مجتہد تک تو وہ حدیث پہنچی ہی نہیں تھی, اس لیے اس مسئلے پر انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں, ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا, ان کا کوئی اس مسئلے میں قول ہے ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ مجتہدین حل نہیں کر پائے, دونوں طرف سے جو ہے یعنی دونوں طرف سے اتنے قوی ادلہ ہوتے ہیں, ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایسے مسائل ہیں, ایک ہی حدیث ہوتی ہے لیکن دو فہم ہوتے ہیں اس میں. تو آپ یعنی جیسے وہ لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. بعد میں راستے میں پڑھ لی, وقت نکلنے سے پہلے بعد نے وہاں پہنچ کر پڑھی اگرچہ وقت نکل چکا تھا. تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فہم کا اختلاف ہوتا ہے, دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار ایک طرف کے پاس دلیل ہوتی, دوسری طرف کے پاس دلیل یعنی امام کے پاس تو نہیں تھی, لیکن شاگرد جو ہیں وہ شاگردوں کے شاگرد یا بعد کے متاثرین آ کے وہ پھر گڑھتے ہیں دلیلیں تاکہ وہ کسی طرح سے امام کو یعنی یہ ثابت کریں کہ نہیں امام کے پاس بھی دلیل تھی اس لیے وہ اس مسئلے کے قائل نہیں تھے. تو بہرحال ایسا جو کرے تو کرے. اچھا بہت سی باتیں ذہن میں ہیں. بہرحال یعنی دیکھیں نا, وہ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ تقلید کے درجات ہیں, تقلید کے درجات ہیں. یعنی عوام کو یعنی یہ نہیں وہ اصل میں یعنی دونوں طرف ایکسٹریم ہے نا, وہ کہتے ہیں حرام ہے, حرام ہے. اہل حدیث جو ہیں بعض میں نے علماء, اگر مجھے صحیح یاد ہے, مجھے وقت نہیں ملا میں یہ دیکھتا, یہ میرے پاس شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے مقالات ہیں, دوسری جلد, اس میں ان کے تقلید پر 2 مضمون ہیں. مجھے اگر جو صحیح یاد ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یعنی جس تقلید کو ہم انکار کرتے ہیں وہ تقلید شخصی ہے, لیکن عوام پر تقلید کا انکار انہوں نے نہیں کیا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عوام پر یعنی عوام تقلید کریں گے. جو ہے یہ کون سی جلد ہے, نہیں پہلی جلد میں غالباً یا تیسری جلد میں جو ہے نا مسئلہ اجتہاد و تقلید پر اور اہل حدیث پر اعتراضات کا جواب, یہ اچھا مضمون ہے. اسی طرح دوسرا مضمون ہے اختلاف امت اور مسلک کے اعتدال, یہ بھی اچھا مضمون ہے. یہ کون سی جلد ہے اس کی, مقالات شیخ ارشاد الحق اثری کی, بہت پہلے پڑھا تھا میں نے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ عوام تو تقلید کریں گے, انما ہمارا اعتراض یہ کہ علماء کو حق پتہ چل جائے پھر بھی وہ تقلید کرتے ہیں, یہ ان کا اعتراض تھا. اور علماء یعنی علماء پر تقلید جو ہے علماء کو نہیں کرنی چاہیے, ورنہ جیسے حافظ ذہبی نے لکھا ہے زغل العلم میں, غالباً حنفیہ پر ہی, کیونکہ ہر مذہب پر تھوڑا سا انہوں نے تنقید کی ہے, ہر مذہب پر, شافعیہ مالکیہ حنابلہ حنفیہ پر یہ تنقید کی ہے کہ پھر فائدہ کیا پڑھنے کا, یعنی اصول فقہ اور یہ سارا کچھ پڑھنے کا فائدہ کیا, اگر کرنی ہے اپنے امام کی تقلید ہی ہے بالکل اندھی, ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر پڑھنے کا فائدہ کیا, پھر تو عامی کے عامی رہتے, ٹھیک ہے. تو اصول فقہ میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ ادلہ میں تطبیق کیسے دینی ہے, ادلہ کو کیسے سمجھنا ہے, اختلاف ہو جائے تو کیسے تطبیق دینی ہے, ناسخ منسوخ کیسے ہوتا ہے, ترجیح کیسے کرنی ہے. تو اس پڑھنے کا سارا فائدہ کیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کرنا. تو حتیٰ کہ یعنی اپنے مذہب میں ہی وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال کو یعنی کو چھوڑ کے یعنی امام محمد بن حسن یا ابو یوسف کا قول بھی نہیں لیتے بہت سے مسائل میں, جبکہ ان کے پاس امام محمد یا ابو یوسف کے پاس اس مسئلے میں اقوى ادلہ ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں جیسے کتاب الآثار میں محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے, کہتے ہیں لیکن ہم امام صاحب کا یہ قول نہیں لیتے, لسنا بقولہ ناخذ, کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سے ادلہ اور آثار اور احادیث سے ثابت ہے کہ گھوڑا کھانا جائز ہے. تو اب ان کے پاس ادلہ پہنچے ہیں محمد بن حسن کے پاس, لیکن وہ جو ہے پھر بھی متأخر حنفی وہی امام کے قول کی تقویت میں رسالے لکھتے رہے, جبکہ خود ان کے شاگرد نے چھوڑ دیا کہ نہیں ہمارے امام صاحب نے, ہمارے استاد نے اس مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ احادیث ہمیں مل گئی ہیں جس میں واضح ہے کہ گھوڑا کھانا حلال ہے. تو امام محمد کا قول لے لیتے اس میں کہ بھئی ہمارے امام کے پاس نہیں پہنچی حدیث, اور یہ ایک مقبول عذر ہوتا, لیکن نہیں, وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ان کو پہنچی تھی اور ان کے پاس اس کا جواب تھا. تو کیا تھا, ہوگا, تو کیا ہوگا, تو ہم خود گڑھ گڑھ کے بنائیں گے اس کے لیے جواب. تو یہ مضمون تقلید ہے نا, یعنی عوام پر تقلید. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مناظر کو چاہیے تھا کہ اس بات پر تسلیم کر لیتے کہ ہاں عوام پر تقلید جائز ہے یا واجب ہے, ٹھیک ہے نا. جائز اس معنی میں کہ اگر وہ تحقیق کرنا چاہے اور ہو سکتی ہے ان سے کسی مسئلے میں تو کر بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے, اور ورنہ جو ہے وہ بعض مسائل میں ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گے تو وہ ان پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں. تو عوام پر جو ہے تقلید واجب ہے, اس کو تسلیم کر لیتے, لیکن آگے اس بات پہ بات کرتے کہ علماء پر تقلید کا کیا حکم ہے,
کیونکہ آپ تو علماء ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو علماء پر تقلید کا کیا حکم ہے، اس مسئلے پر آیا جائے، اور تقلید شخصی پر آیا جائے کہ بالکل یعنی وہ جو تقلید جیسے وہ تقلید ہے، تقریرات الترمذی کے جو مؤلف ہیں، جو مقرر ہیں، تقریرات الترمذی کے جو مقرر ہیں، انہوں نے جس طرح لکھا ہے کہ غالباً جو ہے وہ مسئلہ ہے شاۃ المصرہ کا مسئلہ ہے، یا وہ خیار البیع کا مسئلہ ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں تقریرات الترمذی میں، غالباً صفحہ نمبر 32 ہے، بہت پہلے دیکھی تھی کتاب، اب تو وہ حوالے بھی نہیں ڈھونڈے میں نے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے تو ترجیح امام شافعی کے مسلک کو حاصل ہے اس مسئلے میں، یعنی اس مسئلے میں دلیل کے اعتبار سے ترجیح امام شافعی، یعنی ان کو ترجیح کر پائے وہ خود جو مقرر ہیں، تقریرات الترمذی کے جو مؤلف ہیں، جو مقرر ہیں، کہتے ہیں کہ ترجیح امام شافعی کے قول کو حاصل ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس پر ہم ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ کس نے واجب کی؟ یعنی ایک تو کہنا جائز ہے، مجبوراً ہمیں حق نہیں سمجھ میں آیا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے حق سمجھ میں آ گیا، پھر بھی ہم پر تقلید واجب ہے کہ ہم حق کو چھوڑ کر تقلید کریں، عجیب۔ تو اس تقلید پر بات ہوتی، تقلید شخصی کے حق پتہ بھی چل جائے، ادلہ دوسرے فریق کے پتہ بھی چل جائے، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں آپ کے ادلہ ٹھیک ہیں اور راجح بھی ہیں، پھر بھی میں اپنے امام کی تقلید کروں گا، اس تقلید پر بات کی جاتی۔ یا تقلید شخصی ہے اس طرح کی، بالکل جامد ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ اور علماء پر تقلید کی بات کی جاتی کہ علماء پر تقلید کا کیا حکم ہے۔ عوام پر تو بات کرنی نہیں چاہیے، اور اہل حدیثوں کو اس مسئلے میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، عوام پر تو تقلید یعنی مجبوراً واجب ہے ایک طرح سے، یا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم جائز تو ہے نا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، محمد صدیق رضا نے کہا کہ آپ کی حفظہ اللہ نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی یہ تقلید نہیں کہلائے گی، عامی کا عالم سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں کہلائے گی۔ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، آپ نے خود جو تعریف کی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، آپ نے خود جو مناظرے کے شروع میں تعریف کی، تقلید کی کہ بلا دلیل کسی کی بات کو لے لینا، تو وہ تعریف اس پر انطباق ہوتا ہے، فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فٹ آتی ہے تو تقلید ہے، آپ نے ڈیفینیشن بیان کی نا تقلید کی، تو فٹ آتی ہے تو وہ تقلید ہے، آپ کے نزدیک تو ہے نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ تقلید نہیں ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ یا تو پھر آپ اپنی ڈیفینیشن چینج کریں جو شروع میں آپ نے بیان کی، آپ نے یہ بیان کی کہ یعنی بغیر دلیل کے کسی کی بات کو لے لینا یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ڈیفینیشن اس مسئلے پر فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی کہ عامی عالم سے سوال کرتا ہے، دلیل نہیں پوچھتا اور اس پر اس کے فتویٰ پر عمل کرتا ہے، تو فٹ آتی ہے، تو یہ تقلید ہوئی نا۔ تو آپ اس کو نام دوسرا دے دیں کہ جی اتنی اتباع، نام دینے سے تو حقائق تو نہیں بدلتے نا، العبرۃ بالحقائق لا بالاسماء، العبرۃ بالمسمیات وليس بالاسماء۔ تو عوام پر تقلید کے مسئلے میں یعنی اہل حدیثوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی دو ایکسٹریم ہے نا، وہ کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں واجب ہے، سب پر یعنی مجتہد مطلق کے علاوہ سب پر واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب پر حرام ہے۔ یعنی تفریق کریں، عوام اور علماء کی درجات ہیں، اور عوام پر یعنی عملاً یہی چلتا آ رہا ہے نا، یعنی جو توارث ہے، عملی توارث قرنن بعد قرن، صحابہ کے زمانے سے وہ یہی چلتا آ رہا ہے کہ عوام تقلید کرتے رہے ہیں علماء کی، اور کسی نے اس پر نہ کسی صحابہ نے اس پر انکار کیا، نہ تابعین نے اس پر انکار کیا، یعنی کہ اجماع تھا اس دور کا کہ یہ جائز ہے۔ تو اہل حدیثوں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی جو درمیانہ قول ہے کہ علماء پر عوام کے لیے یہ جائز ہے تقلید کرنا۔ تو بات مناظرہ کرنا چاہیے علماء پر تقلید کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دلچسپ مناظرہ ہوگا دونوں فریقین، یعنی بات یعنی اس کو تھوڑا یعنی دائرہ تنگ کیا جائے نا مناظرے کا، موضوع کا، آپ تقلید کا کیا حکم ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں واجب ہے، ایسے تھوڑی ہوتا، دائرہ تنگ کریں کس پر، وہ دلیلیں دے رہے ہیں عالم کی، وہ دلیلیں دے رہے ہیں عوام کی، تو دونوں کا موضوع ہی ایک نہیں ہے۔ بات ہو کہ علماء پر تقلید کا کیا حکم ہے، اور جو ہے کب ان پر واجب ہے اور کیوں واجب ہے، اور ایک ہی امام کی ہر مسئلے میں کیوں واجب ہے، یعنی یہ اس طرح کی بات کی جائے۔ اچھا ایک چیز ابھی یاد آئی، یہاں لکھ لوں میں، تجویز پیکیج جو انہوں نے پیش کیا
اس پر بھی ایک تبصرہ ہے میرا. ٹھیک ہے یہ ادھر لکھ لیا. اچھا اور کیا؟ اللہ اکبر. یعنی دیکھ لیں جیسے وہ جو ہے نوازل ہے اس کی ابو اللیث السمرقندی الحنفی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس میں لکھا ہے غالباً قاضی ابو یوسف کی نسبت سے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلناه لان الفتوى لا يحل الا بالاجتهاد. وہ کہتے ہیں کہ مفتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہماری دلیل کیا ہے، کیونکہ فتویٰ صرف اجتہاد کے ساتھ ہی جائز ہوتا ہے. اجتہاد کریں گے تو فتویٰ آپ کے لیے دینا جائز ہے. اگر آپ کو بصیرت نہیں ہے، دلیلوں کا پتہ نہیں ہے، اور آپ کو اس مسئلے میں بصیرت کے ساتھ نہیں پتا کہ یہ حق ہے بدلیل ہی، تو آپ پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ مسئلہ پیش کیا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور عمل کیا ہو رہا ہے. اچھا تقلید کے حوالے سے ایک بات، تقلید عقیدے میں تقلید کی آئی تو عقیدے میں دونوں فریق متفق تھے کہ عقیدے میں تقلید حرام ہے. اب یہ بھی ایک اطلاق، یعنی جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر مسائل میں کہتے ہیں فیہ تفصیل، مسئلے میں تفصیل ہے، یعنی ایک بلینکٹ رولنگ نہیں لگا سکتے، ایک حکم عام نہیں لگا سکتے. فیہ تفصیل، اگر تو یوں تو پھر صحیح ہے، اگر تو یوں تو پھر غلط ہے. یعنی ہر مسئلے کو ڈیوائڈ توڑنا پڑتا ہے، اس کی مختلف صورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو عقیدے میں تقلید جو ہے وہ دونوں فریقین نے اتفاق کیا کہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی، اس مسئلے میں بھی تفصیل ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس پر بلکہ پوری ایک کتاب ہے ادھر پیچھے قسم العقیدہ میں، کہیں شاید نظر پڑ جائے، ابھی مجھے یاد آئی. انشاءاللہ پھر اس کا میں PDF لنک جو ہے نا شیئر کر دوں گا. تو مسئلے میں تفصیل ہے، مسئلے میں تفصیل ہے. اور غالب لیکن شاید دونوں کی فریقین کی مراد جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ رہی ہوگی. پھر تو ٹھیک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، مردوں کو پکارنا اور غیر اللہ سے مانگنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ کفر، یہ شرک ہے. تو یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں جو ہے تقلید حرام ہے. اچھا، جو اہل حدیث مناظر تھے ان کا یعنی اس مسئلے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ ان پر دلیل حجت قائم کرنا چاہ رہے تھے مفتی طارق مسعود پر، کہ دیکھیں آپ عقیدے میں عامی کو کہنے کے اجتہاد کریں. آپ عقیدے میں عامی کو کہہ رہے ہیں. اور پھر اچھا، اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا جائے کہ عقیدے کے مسائل بھی مختلف درجات کے ہیں، کچھ جزوی تفصیلی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے عالم سے پوچھا کہ کیا جو ہے وہ مثال کے طور پہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ دوسرے آسمان پر ہیں یا تیسرے آسمان پر ہیں؟ یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے نا، عملی مسئلہ تو نہیں ہے، علم سے متعلق ہے، اعتقاد سے. تو ٹھیک ہے، اسراء و معراج جاگتے ہوئی تھی یا نیند میں ہوئی تھی؟ عالم نے آپ کو کہہ دیا، بتا دیا جواب، اور آپ نے ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کہے کہ یہ حرام ہے؟ ضرور ہر بندہ ہر عقیدے کی جزوی مسئلے پر تحقیق کرے. تحقیق کیا کرے؟ اگر وہ جزوی مسئلہ اس کو نہ بھی معلوم ہوتا تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو عقیدے کے بھی مختلف مسائل ہیں، ایک درجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے عقیدے میں تقلید حرام ہے اس طرح. اچھا، تو جو اہل حدیث مناظر تھے، کہنا یہ میں چاہ رہا تھا، ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی پانی کی بوتل ڈھونڈ لوں. ہاں جی، مل گئی الحمدللہ. تو اہل حدیث مناظر جو تھے، دیکھیں میں یہاں مسائل کی تحقیق نہیں بیان کر رہا، میں مسائل میں بت نہیں کر رہا، بت لا ابت فیہا بتن علی وزن قفا یکفو قفون، تو لا ابت فیہا بتن، کہ یعنی میں مسائل کی، میں صرف کچھ اشکالات، کچھ تنبیہات پیش کر رہا ہوں. ہر مسئلے میں آگے چاہتا ہوں کہ میں دونوں جو ہے نا فریقین وہ اس مسئلے پر آگے تفصیل سے اپنا موقف پیش کریں. اچھا، تو ایک میرا یعنی اشکال یہ تھا کہ جو اہل حدیث مناظر تھے انہوں نے کہا کہ آپ، مفتی طارق مسعود نے کہا کہ آپ عامی کو عقیدے کے مسائل میں اجتہاد کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ عقیدے کے مسائل میں اگر اجتہاد کر کے وہ مشرک بن گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور فقہی مسائل میں اجازت نہیں دے رہے، جبکہ فقہی مسائل میں اگر اس نے غلطی بھی کر لی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا
استدلال تھا، یعنی فقہی مسائل میں تقلید کے جواز کے لیے، کہ عامی بھی اس کے لیے تقلید، عامی بھی اس میں اس کی تقلید کے حرام ہونے کے لیے یا تقلید کے اجتہاد کے جواز کے لیے کہ عامی اجتہاد کرے. یہ اب جو ہے نا ان پر ہی ذرا پلٹ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ عامی کو اس لیے کہا گیا عقیدے میں تحقیق کرے کہ اگر اندھی تحقیق کرے، کیونکہ اگر تقلید کر کے وہ شرک میں جا پڑا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو اس کو کہا گیا کہ تحقیق کر لو، کہیں تقلید کر کے جہنم میں نہ چلے جاؤ. اس لیے فقہی مسائل میں تو تقلید کر کے جو ہے وہ اجتہادی مسائل ہیں، تو تقلید کر کے وہ نہ گمراہ ہوگا نہ گناہ گار ہوگا. تو اس لیے اس میں کہا گیا کہ تم اس میں تحقیق نہ کرو، تقلید کر لو. ٹھیک ہے، دیکھیں نا کیسے میں نے وہ اجتہاد، یعنی ان کا جو استدلال تھا اس مسئلے سے میں نے انہی پر واپس پلٹ دیا. یہ مفتی طارق مسعود کو کرنا چاہیے تھا. تو ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مناظر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو عقیدے میں اجتہاد کی اجازت دے رہے ہیں، اگرچہ وہ اجتہاد کر کے ممکن ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، اور فقہی مسائل میں نہیں دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں، اس لیے کیونکہ عقیدے میں ممکن ہے تقلید کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کر لو، ہر مسئلے میں تحقیق کر لو. کہیں کسی کی تقلید کر کے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مان لینا، کسی کی تقلید کر کے عبد القادر اور چشتی اور جو ہے وہ معین الدین چشتی کو نہیں پکارنے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، یا غریب نواز، ٹھیک ہے، یا عبد القادر شیئا للہ، یا غوث المدد نہیں کہہ بیٹھنا. تحقیق کر لو، تقلید تمہیں قیامت کے دن نہیں بچائے گی اپنے ان بابوں کی. تحقیق کر لو ان مسائل میں کہ کفر شرک کیا ہے، توحید اسلام کیا ہے. اس لیے دے رہے ہیں. اور فقہی مسائل میں اس لیے نہیں دے رہے، یعنی اب میں مفتی طارق مسعود کی طرف سے بول رہا ہوں، ہم اس لیے فقہی مسائل میں نہیں دے رہے کیونکہ فقہی مسائل میں تقلید کر کے کوئی گمراہ تھوڑی ہوگا یا کوئی جہنم میں تھوڑی جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں علماء پر چھوڑ دو، آپ صرف انہی میں تحقیق کر لو. جزاک اللہ خیر، آپ کے پاس اتنا ہی وقت نکل آئے تجارت اور جاب اور بیوی بچوں سے کہ آپ اپنے عقیدے میں تحقیق کرو تو یہ بہت ہے. فقہی مسائل علماء اس میں کوئی جس کی بھی تقلید کر لو گے تو یعنی گناہ نہیں ملے گا، یعنی اگر غلط بھی ہوا تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک جو ہے قلب الاستدلال ہے، قلب الاستدلال. اچھا، اللہ اکبر، یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ہاں جی، اب آتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی دلیل کی طرف. ابھی جو انہوں نے دلیل پیش کی کہ تابعین نے صحابہ سے مسائل پوچھے اور صحابہ نے جواب میں دلیل نہیں بیان کی، تابعی نے بھی دلیل نہیں پوچھی اور تابعی مسئلہ پوچھ کے چلا گیا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، درجنوں واقعات ہیں کتب حدیث میں. تو یہ معنی یہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ چیز عمل جائز تھا. یہ جو ہے بغیر دلیل کے مسئلہ عالم سے پوچھ کر عمل کر لینا اس پر، یہ ان کی بات یعنی تقلید کے جواز پر بالکل درست ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم، اور ان کی دلیل قوی ہے اس مسئلے پر. اچھا، جو محمد صدیق رضا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ انہوں نے دلیل بیان کی ہوگی فی واقع الامر، فی نفس الامر، لیکن راوی نے نقل نہیں کیا، وہ یعنی قصے کا وہ حصہ نقل نہیں کیا جس میں صحابی نے تابعی کو دلیل بتائی. تو یہ بالکل ہی جو ہے نا یہ بالکل ضعیف اور کمزور جواب ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ تو پھر ویسے ہی ہے، یعنی ہوگا ایک آپ غیب پر جو ہے نا غائبانہ چیز پر آپ جو ہے آسرا لگائے بیٹھے ہیں. جیسے وہ مقلدین کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے دلیل بیان کی ہوگی. تو ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ قصہ کبھی کبھار واضح ہوتا ہے کہ قصہ وہ پورا ہے. اس طرح یہ تھوڑی ہوتا کہ اس میں مختصر نہیں لگتا، وہ بلکہ سوال جواب بھی دونوں میں ہو رہے ہوتے ہیں اور اس تابعی چلا جاتا ہے اس کے بعد یا دوسرے صحابی کے بعد جا کے پوچھتا ہے مثال کے طور پہ. اس طرح یعنی واضح ہوتا ہے کہ اس قصے میں مختصر نہیں کیا گیا. تیسری بات یہ کہ اگر قصے میں صحابی نے دلیل بیان کی ہوتی تو راوی جو ہے قصے کا وہ کبھی اس کو مختصر کر کے وہ حصہ نہیں ہٹا دیتا. یعنی حدیث نبوی سے بڑھ کر کیا چیز ہے جو راوی نقل کرنا چاہے گا. یعنی راویوں سے تو اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ موقوف روایات کو، صحابہ کے اقوال کو غلطی اور وہم میں غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پیاری چیز ان کے نزدیک کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا یا یہ صحابی کا قول؟ ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. تو اگر صحابی نے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بیان کیا ہوتا تو راوی وہ حصہ کیوں کاٹ دیتا روایت میں سے؟
یہ تو ایک تحکم ہے کہ جی وہ راوی نے اختصار کر دیا قصے کا. وہ جو اصل چیز بیان کر رہا ہے صحابی وہ نقل ہی نہیں کی راوی نے. اور راوی تو چاہتے تھے کہ ہم حدیثیں نقل کریں، حتیٰ کہ ضعیف حدیث بھی مل جاتی تھی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے نقل کر لیتے تھے، تدریس کر کے یا کچھ یعنی. تو یہاں حدیث مل رہی ہے وہ حدیث نکال دی اور صحابی کا قول نقل کر دیا اور قصہ پورا نہیں نقل کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ دواعی ہیں، دواعی نقل موجود ہیں. تو دواعی نقل کے ہوتے ہوئے پھر نقل نہ ہو، معنی یہ کہ وہ چیز نہیں تھی وہاں. یعنی اہل علم سمجھیں گے بات کو کہ دواعی نقل یعنی اسباب نقل کرنے کی خواہش اور یعنی باعث موجود ہے کہ لوگ جو انسانوں کو مجبور کریں کہ وہ چیز نقل کریں، پھر بھی وہ نقل نہ کریں، معنی یہ کہ وہ چیز وہاں تھی ہی نہیں. اگر ہوتی تو وہ ضرور نقل کرتے. قصے میں اگر صحابی نے دلیل بیان کی ہوتی تو وہ علم تو وہی تھا اصل، وہ تو راوی نقل کرتا کہ صحابی نے یہ فتویٰ دیا اور یہ دلیل کے بیان کر کے دیا، تو راوی جو ہے مختصر کر کے نکل جائے کہ نہیں حدیث میں نے نہیں بیان کرنی، صرف راوی کا قول، جو صرف صحابی کا قول نقل کرنا ہے. تو ایسا یعنی راویوں کا مزاج نہیں تھا اور کسی کا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اصل چیز تو وہ جو نقل کرنے والی ہے. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. اور کیا رہ گیا؟ ہاں، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس سے جو استدلال کیا گیا، اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ کہ یعنی استدلال جیسے کر کے تھوپنے کی کوشش کی گئی نا، یہ طریقہ مناسب نہیں تھا. آپ وجہ الاستدلال بیان کریں، کس آیت سے کیا وجہ الاستدلال ہے واضح کریں. آپ یہ کہ جی وہ بیضاوی نے فرمایا، غزالی نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا کہ جی قفا یکفو، قفون کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا. ٹھیک ہے، اتباع کے معنی میں آتا ہے، لیکن کس معنی میں آتا ہے؟ یعنی کس معنی میں آتا ہے؟ یعنی اس کا عرب کے ہاں کس معنی میں آتا ہے؟ یعنی تبع اور اتباع کس معنی میں؟ ٹھیک ہے، مفہوم یعنی آپ اس کا لفظی ترجمہ کر کے یعنی بہرحال پہلی بات تو یہ کہ یہ جو احکام اللہ نے سورۃ الاسراء میں بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ آیت آئی ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس میں وہ جو عمومی احکام ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ٹھیک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر جو ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق، پھر والدین کا حق، پھر وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ پھر اولاد، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اس کے بعد ولا تقربوا الزنا. تو جو انسانی تعلقات ہیں، والدین، قرابت دار، اولاد، یعنی خواتین، مرد، ٹھیک ہے نا، زنا، یعنی یہ سارا بیان ہو رہا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ کسی نفس کو قتل نہ کرو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو. اب یہ ساری محرمات بیان ہو رہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم. اب سیاق دیکھیں اور پھر اس کے بعد آتا ہے ولا تمشي في الارض مرحا. آخری چیز جو اللہ نے بیان کی ولا تمشي في الارض مرحا، یعنی کسی کو اذیت نہیں بھی دے رہے، نہ والدین کو، نہ قرابت داروں کو، نہ کسی کو قتل کر رہے ہو، نہ کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہو، نہ اپنے آپ میں بھی جو ہے نا اکڑ کے مت چلو زمین پر. یعنی دیکھیں نا، اللہ کا حق، پھر والدین کا حق، پھر قرابت داروں کا. آیت کی ترتیب دیکھیں آپ، قرابت داروں کا حق، اپنے اولاد کا حق، پھر عوام مومنین کا حق، کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عام تمام لوگوں کا حق، کسی کے ساتھ زنا نہیں کرنا. خاص یتیموں کا ذکر کیا، ان میں سے یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا. اس سیاق میں اگر آپ دیکھیں تو ولا تقف ما ليس لك به علم کا یہ جو تفسیر جو سلف سے آئی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ سیاق کے ساتھ کیسے فٹ ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کسی کے خلاف غلط بیانی کرنا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی کی یعنی کسی پر تہمت لگانا. یہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی یہ بھی وہی انسانی حقوق میں آ رہے ہیں کہ آپ کسی کو قتل بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، یتیم کا مال بھی ہڑپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جو ہے ناپ و تول میں کمی بیشی بھی نہیں کریں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. اور پھر فرمایا کہ کسی کے خلاف غلط بیانی بھی نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت بھی نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جو ہے کسی کی یعنی عزت پر یعنی اس کی عزت و آبرو پر اپنی لب کشائی بھی نہیں کریں گے، کسی کے خلاف کوئی افواہ ہے تو وہ بھی نہیں پھیلائیں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی پر غلط الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. ولا تقف ما ليس لك به علم. طبری، تفسیر طبری کو اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے،
اس میں انہوں نے جو اس میں پیش کیے ہیں سلف کے اقوال وہ اسی کے موافق جاتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. ہاں جی، اللہ اکبر. اس میں یعنی کہتے ہیں کہ ہاں جی، اس میں کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم لَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. وہ بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تقفو یعنی تقل کے معنوں میں لیا ہے. ابن عباس سے مروی ہے، قتادہ سے مروی ہے کہ ایسی بات لا تقل رأیت ولم ترى، یہ مت کہو کہ میں نے کچھ دیکھا اور تم نے دیکھا نہیں، یا میں نے سنا اور تم نے سنا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. ٹھیک ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، ٹھیک ہے، یہ تمہاری سنائی بینائی سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کہا کہ میں نے دیکھا تم نے دیکھا نہیں تھا، یا تم نے کیوں کہا کہ فلاں نے ایسا کیا جب تم نے دیکھا نہیں تھا، اور کیوں کہا کہ فلاں نے ایسا کیا جب فلاں نے ایسا کہا جب تم نے سنا نہیں تھا. تو دوسرا قول جو ہے شہادت الزور، ابن الحنفیہ محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے فرزند ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں شہادت الزور، جھوٹی گواہی. اچھا، دوسرا قول جو ہے وہ یہ کہ کسی پر تہمت مت لگاؤ. قفا یقفو تہمت لگانے کے معنوں میں آتا ہے، قفا یقفو بہتا کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ابن عباس اور مجاہد سے مروی ہے کہ لا ترمی احدا بما لیس لک به علم، کسی پر ایسی تہمت مت لگاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. افواہوں کی بنا پر یا شک و شبہ کی بنا پر کسی پر تہمت مت لگاؤ. اور پھر انہوں نے ابن طبری ذکر کرتے ہیں کہ اصل القفو العظہ والبہت، کہ قفو کے معنی اصل میں جھوٹ تہمت کے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہتان کے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے کہ نحن بنو النضر بن کنانہ لا نقفو امنا ولا ننتفی من ابینا. ٹھیک ہے. تو لا نقفو امنا یعنی ہم اپنی والدہ پر تہمت نہیں لگاتے، یعنی اپنی جو انسیسٹرل پر دادی یعنی جن کی ہیں ان پر ہم تہمت نہیں لگاتے، اور نہ ہی ہم اپنے والد کے نسب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر طبری فرماتے ہیں کہ دونوں قول متقارب ہیں. ٹھیک ہے. دونوں قول اگر مجھے صحیح یاد ہے انہوں نے یہاں نقل کیا ہے کہ دونوں قول متقارب ہیں. ہاں، کہتے ہیں وہذان التأویلان متقاربہ المعنی، یہ دونوں برابر ہیں. یعنی یہ کہنا کہ میں نے کوئی چیز دیکھی اور دیکھی نہ ہو، یا سنی اور سنی نہ ہو، یا کسی پر بہتان لگانا، یعنی دونوں قریب قریب ہیں. لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل في شهادة الزور، يدخل فيه شهادة الزور، کیونکہ انسان جب جھوٹی گواہی بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ انسان کہے کہ میں نے دیکھا یا میں نے سنا اور اس نے سنا یا دیکھا نہ ہو. اور پھر وہ اس پہ بات کی، اور پھر ترجیح اس قول کی دی ہے کہ جو ہے نا قفا یقفو جو اتہام لگانے اور بہتان لگانے کے معنوں میں اس کی ترجیح دی ہے. فرمایا کہ اول الاقوال فی ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق فذلك هو القفو، کہ لوگوں پر آپ جھوٹی گواہی نہ دیں، جھوٹے لوگوں پر کوئی الزام نہ لگائیں، جس چیز کا علم نہ ہو وہ بات ان کے بارے میں نہ کریں. اور قفو کا کہتے ہیں یہی معنی ہے، کیونکہ عرب کے غالب استعمال میں کہتے ہیں کہ وهو الغالب من استعمال العرب القفو فيه، کہ عرب کا غالب استعمال یعنی اکثر استعمال قفا یقفو کا اس معنی میں آتا ہے، بہتان لگانے کے معنی میں، کہ آپ کسی پر غلط تہمت نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں. بہرحال یہ تو اگر اس کو کوئی عموم پر لینا چاہے اور کہے کہ نہیں جو ہے نا لفظ عام ہے اور معنی یہ کہ کسی بھی بغیر علم کے کسی بھی چیز کی پیروی نہ کرو، تو علم بھی کی بھی درجات ہوتے ہیں. غلبۃ الظن بھی شریعت میں معتبر ہے، غلبۃ الظن بھی معتبر ہے. تو جب عامی عالم سے پوچھتا ہے تو یہ اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ علم پر عمل کر رہا ہے، یہ علم پر عمل کر رہا ہے. یہ تو اس پر فٹ آئے گا اگر عامی نہ عالم سے، نہ اس کو خود پتا ہو مسئلہ، نہ عالم سے پوچھے اور خود چلا جائے حج پہ نکل پڑے بغیر علم حاصل کیے، یا بغیر مسئلہ یعنی ویسی نہ قرآن میں پڑھے
وراثت کے حصے نہ عالم سے پوچھا، خود ہی جو ہے نا بانٹ لی جائیداد جیسے سمجھ میں آئی بھائیوں بہنوں میں. تو یہ ہوگا لا تقف ما لیس لک، اگر اس کو اس معنی میں بھی لیں کہ بغیر علم کے عمل کیا. لیکن جب عالم سے پوچھ لیا تو بغیر علم کے تھوڑی عمل کیا، عالم نے اس کو علم سے جواب دیا اور اس نے علم پر عمل کیا. ہاں اگر دلیل سے کیا بغیر دلیل کے کیا یہ الگ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یہ ایک مسئلہ تھا استدلال کا. ہاں اچھا پھر ایک اشکال جو مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کی بات پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ اور تابعین کی جو مثال دے رہے ہیں تو اس مثال سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عامی عالم سے مسئلہ پوچھے گا تو اس عالم کا مقلد ہوا. تو آپ تو کہتے ہیں کہ جی مقلد اس کو ابو حنیفہ کا ہونا چاہیے، تو ابو حنیفہ کا عامی کیسے مقلد ہوگا؟ وہ یعنی حتیٰ یعنی پہلی بات تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتابیں خود سے کوئی لکھ کے تھوڑی گئے کہ مینول ایک فقہ کی کتاب عوام کے لیے کہ وہ پڑھ کے لو ہم کہیں گے ان کے مقلد ہیں. وہ فقہ کی کتابیں پڑھنا، وہ عربی سیکھنا، وہ جو ہے المبسوط اور الاصل پڑھنا، محمد بن حسن کی اور کتاب آثار پڑھنا اور جامع الکبیر اور جامع الصغیر پڑھنا، یہ عوام تھوڑی کر سکتے. تو عوام تو ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے محلے، اپنے بستی، اپنے ملک کے مفتی کے کریں گے. تو مقلد تو اس مفتی کے ہوئے، مقلد ابو حنیفہ کے تو نہیں ہوئے. ان کو تھوڑی پتا کہ ابو حنیفہ نے واقعی یہ چیز فرمائی یا نہیں فرمائی جو عالم مجھے کہہ رہا ہے، جو مفتی مجھے کہہ رہا ہے. تو آپ پیکج یہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ تقلید کریں ابو حنیفہ کی، لیکن ابو حنیفہ کی تو کر نہیں سکتے. اگر وہ قرآن حدیث آپ کے نزدیک نہیں سمجھ سکتے تو ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کے لیے وہ حنفی فقہ کی کتابیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو کریں گے اپنے محلے کے، اپنے ملک کے، اپنے بستی کے، اپنے علاقے کے مفتی کی. تو بات یہ کہ اس مفتی پر تقلید کا کیا حکم ہے، بات یہ ہے کیا وہ بھی مقلد ہے، اور وہ مقلد ہے تو کیوں مقلد ہے، پھر اس میں اور عامی میں کیا فرق ہے. تو یہ بات ہے. اور ایک اور بات انہوں نے جو تجویز پیش کی کہ میں پیکیج یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک عالم یعنی ایک مذہب کو، ایک مسلک کو آپ اپنا لیں، اسی پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا، حنفی مسلک کو اپنا لیں یا مالکی کو یا شافعی کو یا حنبلی کو، ایک مسلک کو اپنا لیں، اسی پر اس کی ساری رولنگز کو لے لیں، انہی کے سارے مسائل کو لے لیں تاکہ پک اینڈ چوز نہ ہو، یعنی نفسانی خواہشات کے تحت آ کے وہ پک اینڈ چوز نہ کرے. تو اس پر ایک اشکال ہے. آپ نے کہا کہ جی وہ ایک مذہب کو اپنا لیں. اب اگر وہ حنبلی مذہب کو اپنا لیتا ہے تو پھر، کیونکہ حنبلی مذہب میں تو اجازت ہے کہ عامی کسی مسئلے میں دوسرے مسلک کے امام کی، دوسرے مسلک کی بات کو مان لے. تو یعنی خود آپ جب کہتے ہیں کہ ایک مسلک کو اپنا لیں، تو اس میں بعض مسلک خود ہی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ پک اینڈ چوز کریں. حنبلی مسلک میں اجازت ہے عامی کو کہ وہ جو ہے نا کسی مسئلے میں اپنے مسلک کے امام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مسلک کے امام کی بات مان لے. تو پھر یا تو آپ کہیں کہ نہیں حنفی ہی بن جائیں، حنبلی بھی نہیں بننا، کیونکہ حنبلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مسلک کو چھوڑ دیں بعض مسائل میں اور دوسرے امام کی بات لے لیں. تو یہ ایک اشکال ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اچھا میں صرف اشکالات و تنبیہات پیش کر رہا ہوں، باقی جو ہے نا وہ دونوں مناظرین انشاءاللہ، دونوں مناظرین اپنا جو ہے وہ ان مسائل میں تنقیح کریں اور ان اشکالات کو حل کریں. اللہ اکبر. مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ یعنی انہوں نے اہل حدیثوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے بعض مسائل شافعی اور حنابلہ کے مسلک کے موافق جاتے ہیں، یا بعض دونوں کے یا بعض تینوں کے، یعنی مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے، لیکن آپ کوئی ایسا مسئلہ نہ اپنائیں جو چاروں مذاہب کے مخالف جاتا ہو. ایسا کوئی مسئلہ نہ اپنائیں جو چاروں مذاہب کے مخالف جاتا ہو. یہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، اور یہ ریکویسٹ عموماً معقول ہے. یعنی کوئی مسئلہ چاروں مذاہب کے مخالف جاتا ہو وہ یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ اپنانا چاہیے کہ واقعی اس کے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین میں قائل تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ مسئلہ ہماری نئی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، واقعی یعنی ائمہ سے قائل رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاروں مسالک میں نہیں ہے، لیکن امام لیث بن سعد، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک یا صحابہ تابعین میں یہ واضح طور پر یہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے نا، ہماری غلط سمجھ نہیں ہے. تو یہ واقعی یعنی
جو مسئلہ یعنی دلیل کے اور ترجیح کے بنیاد پر چاروں مسالک میں آپ پک اینڈ چوز کریں بالکل صحیح ہے، لیکن جو مسئلہ چاروں کے خلاف جاتا ہو نا اس میں بہت ہی احتیاط اور ہر ایک یہ قدم نہ اٹھائے، ٹھیک ہے، یہ خطرناک ایک وہ ہے، اور تأکد کے ساتھ اور شیور ہو کے کہ آفٹر میکنگ شیور کہ واقعی جو ہے تاکید کر کے یعنی یہ بات کی تاکید ہو جائے کہ واقعی یعنی یہ مسئلہ سلف کے ہاں اسی طرح تھا، یہ نہیں کہ ہماری نہیں سمجھ ہے، کیونکہ یعنی بعض اہل الحدیث میں جو ہمارے ہیں ہندوستان پاکستان کے انہوں نے کچھ ایسے مسائل اپنائے ہیں جو اجماع کی مخالفت میں ہیں، اللہ اکبر، اور ان کا سلف بھی نہیں ہے کوئی اس مسئلے میں، یعنی تابعین صحابہ کا عمل بھی ان کی تائید نہیں کرتا۔ جیسے بعض یہ مسئلہ اپناتے ہیں کہ اہل مکہ سے ہی عمرے کے لیے احرام باندھیں گے، ادنى الحل یعنی حدود حرم سے باہر نکلنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ عرفات کی طرف یا مسجد عائشہ کی طرف یا کہیں بھی جدہ کی طرف، کہ وہ اندر ہی حرم سے ہی احرام باندھ کے عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سلف کے اجماع کی اور مذاہب اربعہ کی اجماع کی مخالفت ہے، تو یہ بالکل یعنی اچھا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ بھی آتا ہے جہری نماز جنازہ پڑھنا، فاتحہ بھی جہری، درود بھی صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہری پڑھنا، دعا بھی جہری پڑھنا، فل جہر کے ساتھ پوری نماز شروع سے آخر تک، یہ بھی جو ہے مذاہب اربعہ کی مخالفت ہے، تو اور اس میں کوئی واضح یعنی ائمۃ السلف میں اس کا کوئی قائل بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہے تو فاتحہ جہری پڑھی ابن عباس نے سکھانے کے لیے، لیکن درود بھی جہری پڑھنا، دعا بھی جہری پڑھنا، تو یہ جو ہے فل جہر کے ساتھ ہمیشہ ہی اس طرح اس کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان تھوڑا سا کبھی کبھار 2-4 الفاظ پڑھ لیتا ہے تاکہ پہلی صف والے سن لیتے ہیں، تو وہ تو فرض نمازوں میں اور سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صحابہ نے نقل کی ہیں، سن لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جہری قرات کی طرح جہرن نہیں پڑھا جاتا، تو اس مسئلے میں بھی اہل الحدیث کو نظر کرنی چاہیے۔ غالباً مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے میں یعنی اس بات میں کہ مذاہب اربعہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تقریباً ایک اجماع کی مانند ہوتا ہے، وہ اس میں انہوں نے طلاق ثلاث کا مسئلہ ذکر کیا، لیکن طلاق ثلاث جو ہے نا، اگر جو اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق ثلاث ایک ہوتی ہے، وہ مذاہب اربعہ کے مخالف نہیں ہے، حنبلی مذہب میں یہ معتبر قول ہے، ٹھیک ہے، حنبلی مذہب میں، اور اس کے کئی قائلین رہے ہیں حنابلہ میں، یہ ابن تیمیہ نے نہیں گڑھا، ابن تیمیہ سے پہلے ان کے دادا مجد الدین ابو البرکات عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پر فتویٰ دیتے تھے، اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہے، تو یہ حنبلی مذہب میں معتبر علماء کے یعنی کیونکہ مذہب صرف امام کا اقوال نہیں ہوتے بلکہ اس مذہب کے جو بڑے بڑے علماء اور مجتہدین گزرے ہیں ان کے اقوال بھی مذہب کا حصہ اور مسلک کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ابو یوسف قاضی ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ کے اقوال کو بھی حنفی مسلک کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے، تو حنبلی مذہب میں یہ معتبر قول ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو وہ چاروں مسلک سے باہر نہیں نکلا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چاروں مسلک کے خلاف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے صحیح یاد ہے، مثلا میں نے وہ ایک کتاب ہے تسمیۃ المفتین، وہ بھی نہیں مجھے مل رہی تھی اپنی لائبریری میں، وقت کے یعنی ضرورت کے وقت چیزیں نہیں ملتی، اگر مجھے صحیح یاد ہے مالکیہ میں بھی اس کے قائل رہے ہیں، اس کے یعنی یہ فتویٰ دیتے رہے ہیں، مالکیہ میں بھی کچھ پرانے بھی رہے ہیں، اور نئے مالکیہ میں طاہر بن عاشور جو مشہور مفسر ہیں تحریر و تنویر والے، طاہر بن عاشور رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، سورۃ البقرہ میں انہوں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے نا، حتی تنکح زوجا غیرہ، ٹھیک ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس میں انہوں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو مالکیہ میں بھی پرانے بھی مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے تو پرانے میں بھی کچھ رہے ہیں مالکی فقہا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر نہیں بھی رہے تو حنابلہ کے ہاں تو یہ معتبر قول ہے، تو جو اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے وہ چاروں مسلک سے باہر نہیں نکلا، یہ مفتی طارق مسعود کی یعنی کے علم کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ باقی ہاں اہل حدیث میں کچھ مسائل ہیں جس میں انہوں نے چاروں مسلک کی مخالفت کی ہے، اور پھر ان میں ان کا کوئی واضح سلف بھی نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا مکہ والوں کے لیے گھر سے احرام باندھنا اور نماز جنازہ پوری جہری پڑھنا، فل جہر کے ساتھ، اور پوری نماز ہی جہرن پڑھنا،
اچھا جی، یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ہاں میرے خیال میں بات کو ختم کیا جائے، بات کو سمیٹا جائے. اللہ اکبر. مفتی طارق مسعود نے ایک اچھی تجویز پیش کی کہ آپ اپنا ایک مینول تیار کریں، فقہی مینول، ایک متن تو تیار کریں، کیونکہ ادلہ تو بکھرے ہوئے ہیں نا. آپ یہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن طالب علم کو ایک ترتیب کے ساتھ فقہ پڑھنی چاہیے. جو آگے فقہ اس میدان میں آنا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، قاضی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ترتیب کے ساتھ اس کے مسائل اس کے سامنے ہوں. آپ کہیں قرآن حدیث ہے تو قرآن حدیث میں تو وہ اب کتب ستہ جب تک پوری پڑھے گا تو وہ ترتیب تھوڑی بن پائے گی. وہ مسائل بکھرے ہوئے ہیں. کسی ایک حدیث میں وضو کے نواقض، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ایک حدیث میں تھوڑی بیان ہوئے. مختلف حدیثوں میں، اور ساری حدیثیں بخاری مسلم میں بھی شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب وہ بکھری ہوئی ہیں. تو اب وہ انسان پڑھ بھی لے گا تو جب وقت کے بر وقت یعنی اس کو یاد تھوڑی آئیں گے، استحضار تھوڑی ہوگا. جب اسے پوچھا جائے یا چلیں وضو کا ہو جائے گا کیونکہ یہ روزمرہ کا مسئلہ ہے، لیکن طلاق کے مسائل ہیں، بیوع کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، حدود کے مسائل ہیں. ہر چیز کی شروط ہوتی ہیں، موانع ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، تو بر وقت یاد تھوڑی رہیں گے. اس وقت تو ساری حدیثیں کنیکٹ کرنا ذہن میں. اچھا ہاں، تو حتیٰ کہ وضو کے مسائل اگر کوئی ان سے کسی سے پوچھ لے کہ جی کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اب وہ حدیثیں گھمائے گا کہ ہاں بخاری میں وہ حدیث ہے، اچھا وہ ایک حدیث ادھر ہے. ممکن ہے ساری ایک دم سے لسٹ نہ کر پائے، لیکن جس نے مسئلہ کوئی مذہب کا متن پڑھا ہوتا ہے، فقہی متن مینول جیسے ہونا چاہیے، ایک خلاصہ ہوتا ہے ان میں احادیث کا، اس مسلک کے مطابق، یعنی ان کی نظر میں جو احادیث کا خلاصہ ہے، تو وہ ترتیب وار ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6، یعنی جیسے ہمارے ہاں حنبلی مذہب میں 8 نواقض ہیں، تو جس نے پڑھا ہے وہ فوراً گنوائے گا جی یہ 8 ہیں. اور جب گنوائے گا تو ہر ایک کے ساتھ اس کی دلیل بھی اس کے ذہن میں فوراً آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شرح کے ساتھ جب پڑھا ہوگا تو بعد دلیل پڑھا ہوگا اس کو، تو کہے گا پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کی دلیل یہ ہے، دوسرے کی دلیل یہ ہے، تیسرے کی یہ، چوتھے کی یہ، پانچویں کی یہ، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، تو یہ جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یا یہ راجح نہیں ہے، چھٹا بھی راجح نہیں ہے، ساتواں بھی مثال کے طور پہ راجح نہیں ہے، اور 8واں یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. تو سارا اس کو ترتیب کے ساتھ یاد ہوگا. تو فقہی کتاب ایک اس طرح مقرر جو ہے نا ہونی چاہیے. تو یعنی میرا تو مشورہ یہی ہے کہ جو پہلے سے مرتب ہیں کتابیں انہی پر اعتماد کریں، یا تو شافعی مذہب کو کی منہاج الطالبین نووی کی پڑھیں، یا حنبلی مذہب کی کوئی مختصر پڑھیں، عمدۃ الفقہ پڑھ لیں ابن قدامہ کا، یا منہج السالکین ہی کم از کم شیخ عبد الرحمن السعدی کا پڑھ لیں، اس میں پھر بھی ان کی کچھ اپنی ترجیحات ہیں. تو یعنی ایک متن ہونا چاہیے، فقہی متن. ٹھیک ہے نا، اور پھر اس فقہی متن کو طلاب جو فقہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ یاد کریں، پھر اس کے بعد اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں، تو ان کے ادلہ بھی پڑھیں. بعد میں جا کے بدایۃ المجتہد جیسی کتابیں پڑھنی چاہیے. پڑھنا شروع میں پڑھنے سے تو طالب علم جو نا وہ یعنی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلے ایک چیز پر بنیاد ڈالنی چاہیے. تو انہوں نے جو کہا کہ آپ ایک اپنا متن تو تیار کریں، ایک فقہی نصاب، ایک کریکولم، ایک سلیبس تیار کریں. جواب میں کسی نے یہ کہا کہ وہ جی درر البہیہ ہے شوکانی رحمہ اللہ کی، تو درر البہیہ بھی کافی مختصر ہے، بہت مختصر ہے. ٹھیک ہے وہ ہے، تو اگر وہ یعنی تو یہ بھی تو یعنی ایک مسلک کے مطابق، شوکانی کا مسلک کے مطابق ہو گئی نا. تو اگر امام احمد کے مسلک کے مطابق یا امام شافعی کے مسلک کے مطابق کوئی متن پڑھ لیں تو کیا اس میں حرج ہے. یعنی مجھے اس پہ ایک اپنا لطیفہ یاد آیا. ایک ہمارے عزیز بھائی تھے، یمنی طالب علم تھے، اچھے، مکہ میں پڑھتے تھے. تو حرم میں ہم بیٹھے تھے، تو حرم میں ان کی جیب میں نا وہ درر البہیہ کا متن تھا، چھوٹا سا پاکٹ سائز. وہ یاد کر رہے تھے اس میں سے نا، یا پڑھ رہے تھے، یا پہلے ان کی جیب میں تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ درر البہیہ ہے. میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ شوکانی کی ہے. میں نے کہا یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ کسی مذہب پر نہیں ہے، یعنی جو مذاہب اربعہ ہیں کسی مذہب کے مطابق نہیں ہے، دلیل پر ہے. اچھا، میں نے کہا یہ شوکانی کا مذہب ہے؟ یعنی آپ امام ربانی صدیق ثانی احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی کے مذہب کو چھوڑ کے شوکانی کے مذہب پر چلے گئے. تو آپ ایک مذہب سے دوسرے مذہب پر ہی گئے. کسی مذہب سے تو آپ بچ نہیں سکتے نا، وہ آخر ان کی ترجیح ہے، ان کا مذہب ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ غیر یعنی یہ کسی مذہب پر نہیں ہے. تو بہرحال جس طرح بعض مشائخ ہمارے کہتے تھے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، کہا تمہیں میری ترجیح چاہیے، امام احمد کی ترجیح تمہیں اچھی نہیں لگی، میری ترجیح، میں کون ہوتا ہوں؟
تو بہرحال یعنی غلو کے بغیر یعنی یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں. تو اگر شافعی یعنی کیونکہ اہل الحدیث ہے نا آپ, تو اہل الحدیث اور اہل الرائے دو مذہب ہیں, ٹھیک ہے. تو اہل الحدیث کا مذہب جو ہے وہ شافعی مذہب اور احمد کا مذہب کہ جو یعنی چوٹی کے جو امام ہیں اہل الحدیث کے, جنہوں نے سنت کا دفاع کیا اور فقہ میں یعنی ان کا اچھی خاصی خدمات ہیں, تو امام شافعی اور امام احمد ہیں. تو یہ ہمارے مذاہب ہیں, یہ ہمارے ہیں دونوں, شافعی اور حنبلی. تو شافعی مذہب پڑھیں, تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور پڑھائیں, یا حنبلی مذہب کو تفصیل کے ساتھ پڑھائیں, یا پھر اپنا متن تیار کریں. یعنی کوئی شافعی یا حنبلی مذہب کے متن کو لے کر اس میں تہذیب کریں, اس کی کچھ بڑھا گھٹا کے, کچھ جو مسائل بالکل خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ راجح کے خلاف ہیں اس کو تھوڑا سا بدل دیں اس کی عبارت کو. تو ایک متن تیار کریں جو طلاب پڑھیں تاکہ ایک فقہی ذوق بنے سارے مسائل میں. یہ نہیں کہ 2-4 اختلافی مسائل یاد کیے ہوئے ہیں, البیعان بالخیار, شاۃ المسرہ, مفقود جس کا شوہر مفقود ہو جائے, رفع الیدین, آمین بالجہر, یعنی دو جو امتیازی مسائل ہیں بس وہی بعض طلاب کو صرف وہی آتے ہیں. آپ ان سے کوئی دوسرا فقہی مسئلہ پوچھ لیں تو وہ جو ہے نا ہکا بکا رہ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ان کی فقہی بنیاد مضبوط نہیں ڈلی. تو یہ ان کا جو تجویز تھی مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ کی کہ آپ جو ہے اپنا بھی ایک متن تیار کریں فقہی سلیبس, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی تجویز ہے, اس پر مدارس کو نظر کرنی چاہیے. واللہ اعلم. اللہ اکبر. اسی پر میں تقریباً اختتام کرتا ہوں. یعنی ویسے مکالمہ اچھا تھا, وہ جو پرانے مناظروں میں طوفان بدتمیزی ایک ہوتا تھا وہ نہیں تھا اس میں, اور یعنی اخوت والا ماحول تھا, اور دونوں کا ایک دوسرے کے لیے احترام تھا. تو اس طرح کے مکالمے ہونے چاہیے, اور ضروری نہیں کہ ان کو پبلکلی براڈ کاسٹ کیا جائے, مکالمے ہونے چاہیے. یعنی جو اہل الحق ہیں ان کے ساتھ, جو عقیدے میں آپ کے ساتھ ہیں, عقیدہ آپ کا ایک ہے, ٹھیک ہے. تو فقہی مسائل پر پھر جو ہے وہ کی بنیاد پر الگ نہیں ہونا چاہیے, دشمنی نہیں پیدا ہونی چاہیے جب عقیدے میں وہ آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو مفتی طارق مسعود کو تو میں کہوں گا کہیں حنفی غلطی سے سن نہ لیں کہ وہ سلفی ہیں عقیدے میں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کو مزید توفیق دے حق بیان کرنے کی. تو جو عقیدے میں ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ روابط ہونے چاہیے, ان کے قریب جو ہونا, ان کے قریب جانا چاہیے, ان کو اپنے قریب لانا چاہیے. اور فقہی اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا, تابعین میں بھی ہوا, اس سے کوئی فرقہ واریت نہیں جنم لی, بشرط یہ کہ تعصب نہ ہو, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا یعنی اپنا سینہ کشادہ کرنا چاہیے اس معاملے میں, کیونکہ وہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی متشدد ہیں کہ جی جو رفع دین نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. یہ ایک تشدد ہے. اور دوسری طرف ایک ہمارے ہاں کچھ تساہل ایسا بھی ہے کہ مشرک ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. تو بہرحال جو اپنے موحد عقیدے میں سلف سے اعتقاد پر ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کے مکالمے ہونے چاہیے. ضرور نہیں ان کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے. یو فرگاٹ ہینڈ آن چیسٹ شیخ, ویری امپورٹنٹ. اچھا جی. تو بہرحال اگر درر البحیہ کی بات ہے تو دونوں ہی پھر مقلد ہیں, ایک حنفی مقلد ہے, ایک شوکانی مقلد ہے. ازراہ مزاح کہہ رہا ہوں میں, یعنی تو تقلید اتنا بھیانک بھی اس کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے ویسے بھی نہیں ہے, اور اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ ان کو غیر مقلد کہا جائے. غیر مقلد جیسے کوئی عار کی بات ہے یا کوئی شرمناک بات ہے, ٹھیک ہے نا. غیر مقلد یعنی جیسے کوئی تقلید اتنی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یعنی غیر مقلد جیسے کوئی یعنی آپ ان کو تانا دے رہے ہیں, جیسے کس چیز پہ, یعنی کہ وہ دلیل پر عمل کرتے ہیں. دلیل پر عمل کرنا تو اچھی چیز ہے, اس میں تانا دینے والی کیا بات ہے. تو بہرحال یہ میری کچھ ملاحظات اور تنبیہات تھیں. امید ہے کہ فریقین ان کو سعت صدر کے ساتھ قبول کریں گے, اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اختلاف جو ہے اپنی جگہ, کوئی فتویٰ نہیں لگے گا مجھ پر کہ یہ تو سلفی نہیں ہے, یہ تو جو ہے یہ تو حنبلی مقلد ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ہاں جی, کوئی سوال؟ کیا ماشاءاللہ اتنی کمنٹس جمع ہو گئے.
اللہ اکبر. ادراک رکوع کے مسئلے پر بہت سے سلفی علماء ان سے اختلاف کرتے ہیں. کن سے؟ اچھا بخاری رحمہ اللہ سے. ٹھیک ہے. کچھ لفظ تقلید سے چڑ بھی ہے ہمارے بھائیوں کو. بالکل تقلید شخصی پر بات ہونی چاہیے تھی. جی کم از کم کتنے اختلافات ہونے چاہیے ویسے؟ ہاں کم از کم کتنے اختلاف. اچھا شیخ یوں کہیں کہ مفتی پر تقلید کا کیا حکم ہے؟ ہاں یہ اس مسئلے پر بحث ہونی چاہیے. جی مقلدین کی بھی تو ضد ہے لفظ اتباع. اتباع بھی خود کوئی یعنی اتباع بھی نیوٹرل لفظ ہے. سچی بات تو یہ عربی کے روح سے ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو اللہ اتباع سے منع کر رہے ہیں. تو اتباع یعنی اتباع بھی یعنی پیروی کرنا. تو اگر بغیر دلیل کے ہے آپ اس کو اتباع کہیں تقلید کہیں. اتباع تو یہ ہے کہ اتباع الدلیل. ہاں دلیل کی اتباع تو ٹھیک ہے اچھا لفظ ہے اتباع الدلیل. تقلید ضروری ہے تو کیا عوام کو کس کی تقلید کریں؟ اہل حدیث علماء کی یا حنفی یا دیگر مذاہب میں کسی اور کی؟ اچھا یہ اچھا سوال ہے. جیسا میرا سوال ہے کہ عوام پر تقلید ضروری ہے تو کیا عوام کو کس کی تقلید کریں؟ اہل حدیث علماء کی یا حنفی یا دیگر مذاہب میں کسی اور کی؟ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اس زمانے میں تو وسائل بھی نہیں تھے اتنے. آپ کے یعنی علاقے میں جو عالم تھا اسی سے آپ کو انسان پوچھ لیتا تھا. اب تو انسان علماء کے مراتب کو بھی جان سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ یعنی اس کو جیسے یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے انسان سیکنڈ اوپینین ڈاکٹروں کے پاس بھی لیتا ہے یا سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ سب سے زیادہ عالم ڈاکٹر کے پاس سب سے زیادہ علم رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس جائے. تو علماء میں بھی آپ کوشش کریں کہ سب سے زیادہ جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھیں مسئلہ. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ عالم اس فیلڈ میں متخصص ہے تو اس فیلڈ کا سوال اس سے پوچھیں, دوسری فیلڈ کا سوال دوسرے سے پوچھیں. حج اور عمرے کے سوال ہیں تو کوشش کریں کہ جنہوں نے حج عمرے کیے ہوں ان سے پوچھیں, کیونکہ اس میں پریکٹیکلٹی کے بھی سوال آتے ہیں نا کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. نظری تو آپ کتابوں میں پڑھتے رہیں لیکن آپ نے حج عمرے کیے نہیں. تو اہل مکہ کے عوام کو بعض علماء سے زیادہ پتا ہوتا ہے حج عمرے کے مسائل کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کوئی ایک عالم ہے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور اس مسائل میں بہت بڑے عالم ہیں اور اس مرجع مانے جاتے ہیں تو وہ مسائل ان سے پوچھیں. تو اور اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ جی وہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے یا نہیں تو کسی جو حدیث کا اچھا علم رکھتا ہے اس سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو بہرحال جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے اور صاحب تقوی ہے اور علم سے بات کرتا ہے بغیر علم کی بات نہیں کرے گا, اور تو اس سے جو ہے پوچھیں. اچھا ایک چیز یہاں یاد آئی کہ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ نے کہا کہ اگر ایک مسئلے کی تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو عمر نوح چاہیے, زندگی کھپ جائے گی. تو ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر مسئلے میں تحقیق کرے. علماء کو چاہیے کہ جتنے مسائل میں کر سکتے ہیں ان میں تو کریں. جو موٹے موٹے مسائل ہیں جن میں فریقین کے ادلہ دوسرے فریق کے بھی ادلہ آ چکے ہیں, ان کی جوابات بھی آ چکے ہیں, اس میں زیادہ آپ کو وہ اس زمانے کی طرح کھنگالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کتب, اور جس طرح اس زمانے میں سفر کر کے دوسرے تابعین کے پاس مسئلہ پوچھنے جانا پھر ان سے دلیل لینا. کہ اب تو سب کچھ آپ کے سامنے بھی آ چکا ہے اور ہر مسلک نے اپنے قول کی تقویت کے لیے ادلہ جمع کر کے بھی رکھ دیے ہیں اور دوسروں کے ادلہ کا جواب بھی دیا ہے. آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ دونوں کو دیکھنا ہے. تو جتنے مسائل کی ہو سکتی ہے ان میں تو کریں, یعنی دوسرے فریق کے ادلہ تو پڑھیں, وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ان کو کیوں آپ جو ہے نہیں پڑھنا چاہتے. تو جتنے مسائل میں ہو سکتی ہے تحقیق ان میں تحقیق کریں. جن میں نہیں ہو سکتی تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ علم والا تھا اس کی آپ تقلید کریں, اس کے مطابق فتوا دیں. لیکن جن مسائل میں تحقیق ہو سکتی ہے اور ادلہ موجود ہیں اور فریقین کی دلائل بھی نکھر کے سامنے کتب میں آ چکے ہیں تو اس میں تو انسان تحقیق کرے. یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا سارے مسائل میں تو بالکل ہی نہ کرے, بس آنکھیں بند کر کے جو ہے چل یعنی اندھا مقلدی بنا رہے. مثلا ایک آدمی صرف بریلوی علماء کی مانے باقی کسی علماء کی نہیں تو تقلید جائز ہے.
بریلوی علماء کی مان کے اگر غیر اللہ کو پکارتا ہے یا عبد القادر شیئا للہ کہتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ مسائل اللہ نے، جیسے مفتی طارق مسعود نے خود کہا کہ یہ مسائل اللہ نے کھول کھول کے قرآن میں واضح کیے ہیں. ان کی دلیلیں واضح، اتنی واضح کر دی ہیں کہ کسی پر لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول کے آ جانے کے بعد کسی کو اللہ کے سامنے کوئی حجت نہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا. ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن هذا غافلین، کسی سے یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے ہم بھی سیدھا کرتے چلے آئے. یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا. تو توحید کے دلائل تو کھول کھول کے بار بار واضح کر دیے ہیں. یعنی ہر عامی کو فاتحہ یاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر بھی کہہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ جو ہے نا پھر وہ جیسے سورۃ الملک میں فرمایا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، کچھ عقل کرتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. تو عقیدے کے مسائل تو اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں. اس میں کسی کے پاس حجت نہیں ہے کہ پتہ ہے. اگر اس کو خوف خدا ہوگا تو احتیاط کے طور پر ہی کم از کم غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دے گا کہ بھئی دوسرے کہہ رہے ہیں ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. پھر بھی وہ لگا رہے، پھر وہ اس کا یہی اشر ہوگا لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. پھر وہ کام جو ہے وہ کام نہیں آئے گی اس کے. ٹھیک ہے، تو عقیدے کے مسائل میں کوئی اپنوں کی سنے، اس کو پتہ بھی ہے دوسروں کا، ہاں جی، اور پھر بھی وہ اپنی ایمان کو بچانے کی کوشش نہ کرے، پھر وہ خود ہی جو ہے نا قصوروار ہے. سر ڈنڈی نہیں مارے رفع دین پر، سجدوں والے رفع دین پر کتنی کثیرہ حدیث ہیں، اس کے تاریخ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اوہو، پہلی بات یہ کہ جو اس کی نفی آئی ہے باقاعدہ ابن عمر کے فعل سے، کے قول سے، ولا يرفع فی السجود ولا يرفع بین السجدین. باقی جو احادیث آئی ہیں نا وہ ساری تقریباً ساری معل ہیں اور ان میں یعنی علت ہے. یعنی دوسری بات یہ کہ اسحاق بن راہوی اس کے قائل تھے اور غالباً شیخ البانی بھی اس کے قائل رہے ہیں، بلکہ ہمارے شیخ محمد علی آدم الیتھیوپی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل تھے کہ کبھی کبھار انسان کر لیا کرے، اور میں خود عملاً اس پہ کرتا رہا ہوں کبھی کبھار، کیونکہ کثرت سے جو احادیث آئی ہیں وہ رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھتے وقت کی آئی ہیں. جو سجدے والی ہیں بعد میں الحمدللہ یہ تحقیق ہوئی کہ وہ ساری جو ہیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور صحیح طرق میں سجدوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن پہلے کیونکہ بعض علماء نے ان کی تقویت کر کے اس کے قائل تھے، تو اسحاق بن راہوی اس کے قائل تھے اور ہمارے شیخ محمد علی آدم اس کے قائل تھے. جب وہ ہمیں نسائی پڑھاتے تھے تو اس کی بنیاد پر میں عمل کرتا رہا ہوں، اس پر کچھ عرصہ کبھی کبھار کر لیتا تھا کہ یہ احادیث تھوڑی ہیں تو ان پر کبھی کبھار عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو بہرحال ڈنڈی نہیں مار رہے، رفع دین کی احادیث بے شمار ہیں. کوئی بھی انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو وہ رکوع اور بعد از رکوع کی رفع دین کا انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی جو ہے بس وہ یہی ہے کہ یعنی پہلے استدلال ہو پھر اعتقاد ہو، انسان پہلے دلیلوں کو دیکھے پھر اعتقاد بنائے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے لوگ اعتقاد بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے تو پھر وہ ہر چیز کو اپنے اسی رنگ میں دیکھیں، اسی رنگ کے چشموں سے دیکھیں، تو پھر ان کو وہ تو پہلے انسان دلائل کو دیکھے پھر ایک مسئلہ عقیدہ بنا. لیکن پہلے ہی اگر اس نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم نے نہیں کرنی رکوع سے اٹھنے والی، تو پھر وہ اسی نگاہ سے دلیلوں کو دیکھے گا تو پھر اس کو جو ہے نا حق کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حق کا متلاشی ہے ہی نہیں. اب وہ اپنے مذہب کی تقویت کے لیے ادلہ کو دیکھ رہا ہے، حق کی تلاش کے لیے نہیں دیکھ رہا. تو جو حق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جاہدوا فینا تو ہو ہی نہیں رہا. اللہ کے لیے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راہیں دکھاتا ہے. یہ تو اللہ کے لیے محنت ہو ہی نہیں رہی، یہ تو اپنے مسلک کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے مسلک کو تقویت دیں اور ان کی دلیلوں کو غلط ثابت کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا، نیوٹرل ہو کے دیکھیں. اور اس مسئلے میں کوئی یہ فقہی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یعنی کوئی قیاس، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قیاس اور استنباط اور فقہ کی زیادہ ملکت تھی، یہ ایسا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا صحابہ نے دیکھا نقل کیا. ٹھیک ہے نا، اس میں یہ بھی نہیں کہ کوئی قیاس ہے، مصلحت مفسدت ہے اور کوئی قیاس کرنا پڑتا ہے، تحقیق المنات ہے، تخریج المنات ہے، قیاس العلہ ہے، قیاس الدلالہ ہے. یہ تو عبادات میں تو یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کریں گے، نہیں کیا تو نہیں کریں گے. تو اس میں تو محدثین کی بات چلے گی نا، کیونکہ محدثین کو پتہ ہے
اسانید کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت. تو تمام محدثین، ٹھیک ہے، شافعی، علی بن مدینی، بخاری، احمد، اسحاق بن راہوی، سارے اس بات کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ثابت ہے اور حدیث کی متفق علیہ ہے، کسی نے اس پر کلام بھی نہیں کیا. ابن عمر سے، پھر وائل بن حجر سے، مالک بن الحویرث سے، ابو حمید الساعدی سے. ابو حمید الساعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور 10 صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اور وہ رفع دین کا ذکر کر رہے ہیں. تو ابن عمر خود رفع دین کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یا ان کے غلام نقل کر رہے ہیں کہ ابن عمر کرتے تھے. تو یعنی یہ سارے کے صحابہ جھوٹ بول رہے تھے. بہرحال یعنی انہوں نے نقل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کرنا ہے، اس میں کوئی اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو محدثین سارے ایک طرف ہیں، یعنی عبداللہ بن مبارک، اوزاعی، لیث بن سعد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، بخاری، مسلم، علی بن مدینی، سب کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک ثابت سنت ہے اور احادیث میں بے شمار آئی ہیں. تو ہم کوئی ڈنڈی ونڈی نہیں مار رہے. وہاں صرف ایک چیز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے نہیں کیا، جو ترمذی کہتی تھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کیا، یعنی ابن مسعود نے خود نہیں کیا، اور اسی لیے ان کے شاگرد نہیں کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد پھر ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے اپنے علاقے کے مطابق جو ان کو سنت پہنچی تھی ابن مسعود کے تھرو. لیکن دوسرے علاقوں مدینہ کے صحابہ نقل کر رہے ہیں یہ سنت، ابن عمر نقل کر رہے ہیں، نجد کے صحابہ مالک بن الحویرث نقل کر رہے ہیں، ابو حمید الساعدی نقل کر رہے ہیں، ابو بکر سے بھی نقل ہے، علی سے بھی نقل ہے، بہت انس سے بھی غالباً نقل ہے، ابو ہریرہ سے بھی نقل ہے. تو اتنے صحابہ نقل کر رہے ہیں تو وہ چیز لے لینی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. تو ڈنڈی ونڈی کوئی نہیں مار رہا. میں دیکھیں میں کوئی اہل حدیث متعصب وہ اہل حدیث نہیں ہوں کہ اپنے مسلک کے لیے میں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا بھی قائل نہیں ہوں، یعنی اس سینس میں کہ یہ سنت ہے اور ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں آپ ناف کی تھوڑا اوپر باندھ لیں، ناف سے تھوڑا نیچے باندھ لیں، دونوں طرح جائز ہے. تو میں ڈنڈی نہیں مار رہا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یعنی یہ اہل حدیث مولوی ہے تو یہ اپنے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو رفع دین ایک ثابت شدہ سنت ہے، اور جہاں حدیث کی بات آئے گی، علم حدیث اور سند حدیث کی، تو کہاں ابو حنیفہ اور کہاں امام البخاری. امام بخاری نے پورا رسالہ لکھ ڈالا ہے، احادیث جمع کر دی ہیں، حجت تمام ہو گئی ہے. بہرحال ڈنڈی ونڈی کوئی نہیں مار رہے ہم، ٹھیک ہے نا. ویسے اچھا جی، تقلید اور اتباع میں فرق ہے. ہدایت کی دعا ہم ہداہ اللہ ہدان اللہ و ایاک و ایاہ ہدان اللہ جمیعا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. حفظہ اللہ، اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت نہ کرے؟ آپ بھی عجیب ہے. اللہ اکبر، حفظہ اللہ بھی نہ کہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. وہ شرک کے خلاف بولتے ہیں، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ان اللہ ان کی حفاظت نہ کرے. عجیب آدمی ہے آپ بھی. شیخ البانی نے اچھی بحث کی ہے، کس مسئلے پر؟ اللہ اکبر. پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے جو شخص طلاق مرتان کا مفہوم سمجھ چکا ہو. اللہ اکبر. حنبلی ہے یہ؟ کون حنبلی ہے؟ میں؟ ہاں یہ جو ہے نا، یہ حنبلی ہے. اس پہ مجھے کچھ یاد آیا. حنبلی ہے. چلے چھوڑیں. پہلے بھی جو ہے لوگ مجھے جو ہے نا اہل حدیثوں کو جو ہے وہ تو حنبلی کے اہل حدیث نہیں ہوتے، حنبلی اہل الرائے ہوتے ہیں. حنبلی شافعی اہل الحدیث. امام احمد اہل الحدیث کے امام ہیں اور امام شافعی اہل الحدیث کے امام ہیں، ٹھیک ہے. اگر امام احمد اور امام شافعی اہل الحدیث نہیں تو کوئی دنیا میں اہل الحدیث نہیں ہے. ویسے حنفی مذہب سنن سے سب سے زیادہ دور ہے. اچھا. فقہ المعاملات میں ویسے بھی تقلید کا مسئلہ نہیں، دارالافتاء کا فتویٰ چلتا ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سلفی العقیدہ ہیں. ہاں یعنی جو حکومت
کے جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ تو دارالفتہ کی ہی چلتی ہیں. اسی لیے طلاق کے مسائل میں بھی جو ہے نا یعنی قاضی کا ہی بات چلتی ہے. ہر ایک یہاں کے علماء تو فتویٰ دیتے ہی نہیں. ٹی وی پہ بھی لائیو ریڈیو پہ سوال جواب آپ کہتے ہیں کہ جی قاضی کے پاس جائیں یا دارالفتہ میں جو مکتب الطلاق ہے وہاں سے جا کے فتویٰ لیں. دونوں سے ہم پوچھیں گے ارادہ کیا تھا, الفاظ کیا تھے, نیت کیا تھی, کیا کہا, کیسے کہا, اور پھر تو ایسے یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک اسفیئر کی ہوتی ہیں, پرائیویٹ نہیں ہوتی کہ آپ کی ذاتی عبادتیں نہیں. ٹھیک ہے, چاند ہے, رمضان داخل ہوا یا نہیں, اس میں ہر مفتی کو بات نہیں کرنی چاہیے. جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہی اس پہ بات کرے رمضان داخل ہوا یا نہیں. ہر مفتی جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے مسئلے پر جو ہے نا بولے گا تو یہ بڑا فتنہ انتشار ہوتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں حکمران کی صلاحیت میں ہوتی ہیں, تو جو اجتہاد اس کا ہے وہی اجتہاد کے سب لوگ ملزم ہیں. تو یعنی کچھ اس میں جو ہے پبلک یعنی جو قانون وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں. تلک شکات ظاہر عنک عارها, آپ تو یہ ہمبلی ہیں. ٹھیک ہے, مقلد دوسرے مقلد کا ساتھ دیتے ہوئے, اللہ اکبر. آپ بھی مقلد ہی ہیں, لیکن جو ہے اگر وجہ الدلالہ اور ادلہ اور تصحیح اور تضعیف پر بات کی جائے تو بلکہ پتہ نہیں آپ کو عربی بھی آتی ہے کہ نہیں, تو آپ بھی بڑے ہی مقلد ہیں. آپ کی بھول ہے, یہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ تفویض ہے. استواء علی عرش کو وہ صرف الفاظ کی حد تک مانتے ہیں. اچھا, یہ پھر ان سے جو ہے وہ سوال کرنا پڑے گا یا دیکھنا پڑے گا انہوں نے کیا فرمایا اس سلسلے میں. آر دی عوام ناٹ اپان فالوئنگ اے شیخ فل اسٹاپ اینڈ دس فار فرام آل دس ٹاک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے وإیاک. جو شخص شرک و شرک نہ مانے بے شک خود نہ کرے تو وہ کیا مشرک ہے. اس پر حجت قائم کی جائے جو شرک و شرک, لیکن وہ بہرحال اس کو غلط تو کہتا ہے اور بدعت بھی کہتا ہے, تو یہ ویسا تو نہیں ہے جو اس کو شرکی نہ جو کرتا ہے یعنی جو اس کو صحیح سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے, باقی ایک بیان سے تفویض کا شبہ ہوتا ہے پر باقی بیان میں وہ واضح طور پر صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں, تفویض نہیں کرتے ہیں وہ. چلیں اگر ایسا ہی ہے تو الحمدللہ. Can you please elaborate more on where tabi'i taking from Sahaba without dalil? What's the correct explanation? اس پہ تو بات ہو چکی ہے. شیخ گون I think there is an ijma that there is no taqlid on aqidah or on matters which are clearly given in Quran, or if there is ijma on that matter. ہاں, تو جو یعنی جو اصول الدین ہے, جو دین کی بنیادی باتیں ہیں, اس میں تو تقلید نہیں چلے گی, اس میں تقلید نہیں چلے گی. یا جو اجماعی باتیں ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, زنا حرام ہے, ایک اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے, یہ اجماعی اصولی باتیں ہیں, قرآن سے بھی میں بھی واضح ہیں اور حدیث میں بھی واضح ہیں. تو ایسی میں جی فلاں کی تقلید میں فلاں نے مجھے کہا کہ 3 نمازیں فرض ہیں میں تو مقلد ہوں, تو یہ نہیں چلے گا. یہ نہیں چلے گا. جیسے قرآن میں ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ پیروکار بھی ہوں گے اپنے 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 ائمہ اور اپنے مرشدین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو ضعفاء اور الذین استکبروا دونوں جہنم میں ہوں گے. مکالمہ چلے گا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جو پیروکار ہوں گے کمزور لوگ, وہ بڑوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے
اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. تو وہ یعنی ایسے مسائل میں تقلید نہیں چلے گی. جو کرے گا وہ انہی کے ساتھ پھر جہنم میں بھی جائے گا. ٹھیک ہے, جو اصول دین ہے, جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں. باقی جو تفاصیل ہیں, اجتہادی چیزیں ہیں, ان میں جو ہے تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے, مجبوراً ہی صحیح. ٹھیک ہے نا, ہر وقت ہر ایک کو تحقیق کا وقت نہیں ہوتا, بلکہ عالم کو بھی ممکن ہے کسی مسئلے میں تحقیق نہ ہو اور وقت نکل رہا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے اس نے, نماز کا وقت نکل رہا ہے, یا کوئی مسئلہ ہے روزہ کا, روزہ رکھیں نہ رکھیں, حیض و نفاس کے ایسے مسائل ہوتے ہیں پیچیدہ, اس میں تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو کیا تحقیق کرنے بیٹھیں گے آپ؟ حکومت اگر چاند کے مسئلے یا پھر کسی اور افتاء میں بریلوی کسی کو اس پر دیکھیں, اب وہ چاند تو بریلوی نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, وہ یعنی مسئلہ یہ کہ اب وہ یعنی چاند کے مسئلے میں چاند آپ نے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے, اور جمہور علماء یہی کہتے ہیں آپ جس نے چاند دیکھ لیا وہ روزہ نہیں رکھے گا, اگر اس کی گواہی قبول نہیں ہوئی وہ لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھے گا. اور اس پر تو اجماع ہے کہ جس نے چاند دیکھ لیا حج ذو الحجہ کا, لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی, تو وہ اکیلا جا کے عرفات میں کھڑا نہیں ہوگا, لوگوں کے ساتھ ہی عرفات میں حج کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب اس میں چاند تو بریلوی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جو بھی حکومت کا آ گیا اور جس میں آپ نے پبلک یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے, انہی کے ساتھ افطار کرنا ہے, تنہائی میں عمل الگ سے نہیں کرنا. میرا مطلب کہ جو مشرک کو مشرک نہ مانے اس پر کیا حکم ہے؟ یعنی آپ جو ہے اگلوانا چاہتے ہیں مجھ سے کچھ. اصل تو یہی ہے کہ جو ہے جس کا کفر واضح ہے, شرک واضح ہے, اس کو جو کافر نہ کہے, جیسے یہود و نصارہ کے کفر میں شک کرے, تو اس کو یعنی اس پر حجت قائم کی جائے گی. ممکن ہے جاہل ہو, بالکل ہی کچھ پتہ نہ ہو اس کو, اور پھر بھی اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں یہود و نصارہ مومنین ہیں, تو پھر وہ انہی کی طرح کافر ہے وہ. اسی طرح جو کھلم کھلا شرک کرے اس کو بھی وہ مومن سمجھے. تو حجت اصل میں اس میں شبہ اتنا ہے نا کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے کسی پر حجت قائم کر دی ہے, اتنا اس کو گڑمڑ کر دیا ہے معاملے کو. اللہ المستعان. تابعی عامی تھا یا نہیں تھا, اب یہ وہ قصے جمع کرنے پڑیں گے, اور یہ اچھا ایک رسالہ بن سکتا ہے. یعنی صحابہ کے تابعین کے صحابہ سے سوالات, ان کو پھر چیپٹر وائز جمع کیا جائے کہ کب انہوں نے دلیل پوچھی, کب انہوں نے بغیر پوچھے دلیل بتائی, کب دلیل نہ پوچھی نہ بتائی, کب اس میں ایک صحابی سے پوچھے پھر دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھنے گیا وہ تابعی. اس طرح کے سارے قصے جمع کیے جائیں تو پھر ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ان کا منہج کیا تھا استفتاء اور افتاء میں. یعنی استفتاء یعنی فتویٰ پوچھنے میں, اور افتاء یعنی فتویٰ دینے میں. تو کوئی باحث, کوئی طالب علم کھنگالے مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق, کتب ستہ کو, سنن سعید بن منصور وغیرہ کو, اور سارے قصے جمع کرے جس میں تابعین نے صحابی سے مسئلہ پوچھا. کیا تابعی وہ عالم تھا یعنی مشہور تابعی جیسے سعید بن المسیب وغیرہ, یا نہیں تھا؟ پھر کیا صحابی سے دلیل پوچھی یا نہیں پوچھی, یا اس نے صحابی نے خود بتائی, اور سارے قصے پھر چیپٹر وائز وہ ارینج کرے, پھر کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کیسا تھا. ماذا ستقول عن هذا البيان؟ اي بیان, یعنی سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کیا ہے. قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت احدا علمت انه مقيم على بدعه, یعنی میں نے کسی بدعتی سے میں نے مناظرہ نہیں کیا. قال البيهقي هذا لان المقيم على البدعه قلما يرجع بالمناظره, کیونکہ بدعتی جو ہے مناظرے سے کبھی واپس نہیں آتا, شاذ و نادر ہی ہوتا ہے, اکثر وہ واپس نہیں آتا بلکہ اور وہ اپنی بدعت پر ڈٹ جاتا ہے. تو بدعتیوں سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے, صحیح بات ہے, آپ اپنا حق بیان کریں, بدعتی کو آپ موقع نہ دیں, سٹیج نہ دیں کہ وہ اپنی بکواس بکے, اور وہ اس نے واپس تو آنا نہیں ہے. تو یعنی افہام و تفہیم کے مناظرات ہونے چاہیے جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھنا چاہ رہے ہوں, ایک دوسرے کی دلیلوں کو سمجھنا چاہ رہے ہوں. اگر صرف اپنے مسلک کی تائید کے لیے ہو رہا ہے تو وہ پھر للہ نہیں ہو رہا, اس میں پھر جو ہے نا وہ الانتصار للنفس آ جاتا ہے, اپنی نفس کی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا, دوسرے کو ذکر کرنا. یہ اس طرح کے مناظرات سے سلف منع کرتے تھے. الاجری کا آپ کلام شریعہ میں پڑھ سکتے ہیں,
اور ان کی جو 40 ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے یعنی واضح کیا اس مسئلے کو کہ کب مناظرہ جائز ہے. مناظرہ سے سلف منع کرتے تھے. امام مالک وغیرہ سے بھی اور دوسرے ائمہ سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ حق بیان کریں لیکن اس پر بین السنہ ولا تناظر فیہ احدا ولا تجادل. ہاں حق بیان کر دیں, سنت بیان کر دیں, اس پر پھر ان سے جھگڑا مت کریں. بیان کر دی آپ نے, باقی اب ان پر ہے کہ وہ تحقیق کریں نہ کریں, بات آپ کی مانیں نہ مانیں, ان سے جھگڑا مت کریں, بحث یعنی ان سے بحث مت کریں. ہمارے ہاں وہ ایک ہمارے شیخ ہیں, ہمارے شیخ تو نہیں لیکن یعنی ہم ان سے استفادہ بلا واسطہ تو نہیں رہا. کیا نام ہے ان کا؟ جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد ہیں, محمد محی الدین ہیں یا کوئی اور ہیں, جامعہ اسلامیہ کے معروف استاد ہیں, سلفی استاد ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اس دور میں اگر کسی سے دور سے تھوڑی سی سلفیت کی خوشبو بھی آ جائے نا, ہلکی سی بھی, تو جا کے اس کا ماتھا چومو. ٹھیک ہے, اگر تمہیں بالکل پرفیکٹ بندہ چاہیے نہیں ملے گا تو تھوڑا سا یعنی اس زمانے میں 1400 سال کے بعد بھی گزرے دور میں بھی یعنی کوئی آپ کو یعنی کسی میں ہلکی سی سلفیت کی اس سے بوئی آ رہی ہو تو اس کو آپ قریب کرو اپنے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اس طرح بانٹیں گے تو ہمارے ہاں لوگ تو چاہتے ہیں کہ بالکل بانٹ کے رکھ دیں, یعنی بالکل یا ہمارے ساتھ ہر مسئلے میں یا نہیں. اگر ہمارے ساتھ ہر مسئلے میں نہیں تو اپنوں کو بھی نہ وہ کہتے ہیں پھر یہ حنبلی ہے, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو جو ہے تو جوڑنے کی بات کیا کریں, یعنی توڑنے کی نہیں. ہاں مشرکین تو الگ ہیں, مشرکین کو ان سے تو ولا اور برا ہے. براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ. لیکن جو اپنے ہیں جن سے سلفیت کی کچھ خوشبو آ رہی ہے ان کو تو ذرا قبول کر لیں. میرے خیال میں بہت لمبا ہو گیا, اسی پر اکتفا کی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.